بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال والجان خلقناه من قبل نار سموم. وقال وخلق الجان من مارج من نار. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم یہاں اس پروگرام کی آخری نشست میں جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں جس طرح سے اعلان کیا گیا تھا جن اور جادو کی حقیقت، اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. بہرحال اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اکثر لوگ اس تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اس عنوان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ہوتا یوں ہے کہ اس تعلق سے لوگوں کو چونکہ علم نہیں ہوتا اس مسئلے کے تعلق سے جن اور ان کی حقیقت کیا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، تو عموماً بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ غلط فہمی ملوث ہو کر بہت سی بار غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور اکثر یوں ہوتا ہے کہ لوگ شرک اور بدعت کی طرف مائل ہوتے ہیں، برے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتا، اور بعد میں جب انہیں صحیح چیز کا علم ہوتا ہے تو بہت پچھتاتے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ ہم وہ چیز کو پہلے ہی جان لیں جو عقیدے کو بگاڑنے میں آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کر رہی ہے. جو عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہے لوگوں کی، وہ اسی قسم سے آ رہا ہے کہ لوگوں کو جنوں کی حقیقت نہیں پتہ، جادو کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، علم نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا، بھٹکنے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ اس سے حل نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا. تو یاد رکھیں شریعت اسلامیہ ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل دین ہے. اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. انسانی زندگی کے تعلق سے جو بھی مسائل ہیں اس دین نے اس کو ایڈریس کیا، اس دین نے اس سے مخاطبت کی اور اس چیز کو بتایا، اور کس طرح سے صحیح عقیدہ رکھا جائے اور کیا چیز غلط ہے اس کے تعلق سے تفصیلات دی. تو بہت سی بار یوں ہوتا ہے کہ لوگ چونکہ غلط فہمی ملوث ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ یہاں اور وہاں ایسے اور ویسے کے پاس جاتے ہیں جو ان کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اللہ کی کتاب کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآنی آیتوں کے نام پر پھر لوٹ اور کھسوٹ کا بازار گرم کرتا ہے. اور یوں تو جتنے معالج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں سبھی قرآن حدیث سے علاج کرتے ہیں، لیکن افسوس صحیح طریقہ کوئی اس میں اپناتے نہیں تھے، الا ماشاء اللہ کہ چند لوگ اس تعلق سے جو ہے صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں. تو آئیے اس کی حقیقت کیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس چیز کا حکم دیا، شریعت مطہرہ نے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائنز دی، کیا ہمیں جو ہے باتیں بتائی کہ کس چیز پر عمل کریں. انشاءاللہ مختصر سے اس وقت میں یہ تمام چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی سنگینیاں بھی رکھوں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جس طرح سے خطبے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے 3 آیتیں تلاوت کی. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت بندگی کے لیے پیدا کیا. تو قرآنی آیت یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ ایک مخلوق ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسی مخلوق ہے جس سے سوال و جواب ہونے والا ہے. اسی لیے انس اور جن کو ساتھ لایا گیا اور کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو گویا جن بھی کوئی ایک مخلوق ہے جو ہم جیسی ہے
اور اسے انہی چیزوں کا حکم ہے جو ہمیں حکم ہے، اور وہ مکلف ہے اپنے رب کے سامنے، وہ جواب دہ ہے، اسے جواب دینا ہے اپنی کارکردگی اپنے اعمال کے اعتبار سے. اسی لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسری مخلوقات کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں کہا. ہاں تمام اللہ کی دیگر مخلوقات وہ اللہ کی اطاعت، حمد و ثنا اور کبریائی بڑائی بیان کرتے رہتی ہے. صرف یہ دو مخلوق ایسی اس کو اختیار ہے ایمان لائے یا کفر اختیار کرے، شریعت اسلامیہ پہ چلے یا منمانی کرے. تو کہا ان دونوں کو بھی میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا جیسا تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس طرح اللہ رب العزت سورہ ہجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا، ہم نے جنوں کو انسان سے پہلے پیدا کیا اور بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. تو یہاں ان کی تخلیق کے تعلق سے تفصیلات آ رہی ہے کہ ان کی تخلیق ہم نے کیسے کی. آدم کی تخلیق مطلب ہماری تخلیق مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی، جنوں کی تخلیق اللہ نے آنکھ سے کی، اور مختلف مقامات پر ان کے تعلق سے تفصیلات دی گئی اور بتایا گیا. تو یہاں فرمایا ہم نے جنوں کو اس سے پہلے آدم سے پہلے جو ہے بنا لو والی آنکھ سے پیدا کیا. ناری سموم کا لفظ استعمال کیا، بنا لو والی آنکھ، اس سے ان کی تخلیق ہوئی. لہٰذا فطرتاً یہ تھوڑے گرم اور تیز ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے جس چیز کو جس سے پیدا کیا، ہمیں مٹی سے پیدا کیا. ہماری فطرت آدم علیہ السلام کے رویے سے پتہ چلتا ہے پورے قرآن میں، اور جنوں کی فطرت ابلیس کے رویے سے پتہ چلتا ہے. اپنے رویے میں بہت سخت تھا یہ. بہرحال اطاعت کے وہ بھی مکلف ہے، اطاعت کے ہم بھی مکلف ہیں. آئیے آگے تیسری آیت جو سورہ رحمان کی آیت میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 15 تھی، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَّارٍ، کہ اللہ نے فرمایا اور جنات کو آنکھ کے شعلے سے ہم نے پیدا کیا. آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا اور بنا لو والا تھا. دونوں آیتوں کو ملا دیے تو یہ تفصیلات سامنے آتی ہیں. تو گویا ان کی بھی تخلیق ہوئی اور یہ بھی ایک مکلف مخلوق ہے، رب کے سامنے جواب دہ ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے. ٹھیک، بہت سے لوگ سوال کرتے کیا جن مکلف ہے، سزا اور جزا؟ ہاں، ان کے تعلق سے بھی تمام وہی چیزیں جو ہمارے تعلق سے ہیں. اب آئیے ہم امت کا یہ حال دیکھتے ہیں اس مسئلے میں کہ امت افراط اور تفریط کی شکار ہے. اس مسئلے میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سرے سے ان کا انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، یہ فالتو چکر میں مت جائیے آپ. کچھ لوگ وہ ہیں جو اتنے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ گھر کا لوٹا بھی ہل جاتے کہتے ہیں ہاں جنہوں نے ہلایا ہوگا. تو ایک افراط حدوں سے آگے، بس ہر چیز انکار کہ نہیں 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 ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو دکھتا نہیں وہ کیسے ہو سکتا. اور دوسرے تفریط کہ بس کچھ بھی ہوا تو تقدیر قسمت کوئی ان کے پاس مانا نہیں، قدر اور قضا، بس جنہوں نے کیا ہوں گا جادو سے ہوں گا فلاں. یہ دونوں کا موقف اور رویہ غلط ہے. آئیے شریعت کا اس میں کیا موقف ہے، شریعت ہمیں کیا چاہتی ہے، شریعت نے کیا معاملات دیے، میں آپ کے سامنے آج وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. عموماً بہت سی باتیں اس درس میں ایسی آئیں گی، قابل غور بھی ہوں گی اور انسان کو تعجب میں بھی ڈالیں گی، لیکن یاد رکھیے یہ تمام کی تمام باتیں بدلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یا تو اللہ کی کتاب سے اس کے حوالے دوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کے حوالے دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ہوتا ہے. تو آئیے اب ان لوگوں کا موقوف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، بس وہی جن یہاں مراد ہیں. جبکہ رب العزت فرق کرتا، وما خلقت الجن والانس سے فرق کیا، وخلق الجان، اور ہم نے جن کو پیدا کیا. یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح، یہاں فرق واضح ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں. یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا، سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا. پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراد و تفرید کی شکار ہے. تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، بس ہم کو اب سب پتہ ہے. لہٰذا جنوین کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سائنس سے یہ پروف نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا. ایسے بھی تھوڑے لوگ عقلی لڑائی لڑاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیز ہے جس کو دیکھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا، کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ہم عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں، نہ محسوس کر پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، ایمان رکھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے وکھتے نہیں، نہ سب فالتو باتیں، وہ نہیں ماننا چاہیے. آئیے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے،
میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے، بولیے کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا، سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا، تم کو ایک پاس بک دیتے، چیک بک دیتے، بس یہی اکاؤنٹ جاؤ پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں. تو آپ بولیں گے ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں، وہ دکھتا ہی نہیں. ہوتا بینک اکاؤنٹ کسی نے دیکھا کہ آج تک؟ بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے کروڑوں کے، کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر. تعجب کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے. سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی؟ کیا چھوا اس کو تم نے؟ پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے جاؤ. آپ کہ نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں ہوتے، ہاتھ پیر دکھتے ہیں تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں، ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر. غائب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے، جو چھو نہیں سکتے، یہی تو غائب ہے. اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے، نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا، نہ نبیوں کو کسی نے اصلی شکل میں دیکھا، نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے. اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ تقدیر کو دیکھا. تو ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نہ جنت دیکھا نہ جہنم دیکھا، پھر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اس طرح سے افراد و تفرید کے شکار نہ ہوں. بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں. میرا سوال ہے، بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں، بایولوجی سے پڑھتے ہیں، ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹونس ہے، یہ نیوٹرونس ہے، یہ الیکٹرونس ہے، ایمان لا لیا. میرے سوال یہ کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون، نیوٹرونس، الیکٹرونس کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار، یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں، چھوڑ دو. سوال ہے میرا، لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. سوال یہ ہے آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقعی میں دیکھا ہے، لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں. جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے. سوال یہ جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا. تو سوال یہ شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی، لیکن ایمان لاتے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان. تو اب یہ نہ کہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں ہے، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں. یہ تو فلاں نے کہا، کہ تو پروفیسر نے کہا، کہ تو ٹیچر نے کہا. نیوٹن کے لاز مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حدیث رسول پہ اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا. نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. جب تک چھوئے نہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے میں. شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے. ہاں یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں. بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے. انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود. جنوں کا وجود یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ نے جو ہے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جس کے تعلق سے بتا دیا گیا ہے، مطلب اللہ کی کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے، مطلب مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں تین مخلوق کو الگ الگ گنوایا. ایک فرشتوں کا تذکرہ کیا، نور سے پیدا کیا. یہ مکلف نہیں اللہ کی یاد، یہ مکلف، یہ اس کے جواب دہ مخلوق نہیں، یہ تو وہی کرتی جو اللہ چاہتا ہے، اطاعت گزار مخلوق. اس کو چوائس بھی نہیں، کوئی اختیار نہیں اچھے اور برے کا، اس کو تو چھوڑ دیجئے. رہا دوسرے کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے جنوں کو آنکھ سے پیدا کیا. بالکل الگ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہا فرشتے اور جن ایک ہے یا انسان اور جن ایک. جنوں کو ہم نے آنکھ سے پیدا کیا اور انسان کو اس چیز سے جس کا اللہ کی کتاب میں تذکرہ کر دیا گیا ہے، مطلب وہ مٹی سے پیدا کیے گئے. آئیے ہم دیکھتے ہیں. جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے، اب آئیے ان کے تعلق سے چند باتیں رکھتا ہوں. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈراؤں اور گھبراؤں. اکثر جب بھی جنوں کی بات آتی ہے لوگ آس پاس دیکھتے، ادھر بیٹھا ہوا تو نہیں کوئی، اور بیٹھا تو باہر گیا تو دکھ رہا کہ نہیں میرے کو، تو بھاگ گیا بولے تھا ایک آیا تھا. غلط فہمیاں ہوتی بہرحال. تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں رکھوں، مقصد نہ ڈراؤں،
نہ یہ ہے کہ آپ کو خواہ کی کسی مشکل میں ڈالو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح علم دو، جس کی وجہ سے جس کا علم نہ ہونے سے عقیدوں میں بگاڑ آتا ہے. تو عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے بول کر یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو سمجھ لیں. ورنہ عموماً اس اللہ کی مخلوق کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں، بڑی غلط فہمیاں، اس حد تک کہ ہم مسجد میں سوئے تو اٹھا کے پھینک دیا کسی نے. سوال یہ ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اگر یہ عبادت کے لیے کسی مسجد میں آئے تو آپ کو کیوں پھینکیں گے بیچارے؟ عجیب عجیب واقعات، عجیب عجیب کہانیاں، قصے، فلسفے اور باتیں ان کے تعلق سے ہوتی ہے. عجیب عجیب ناموں اور القابوں سے ان کو پکارا جاتا ہے. کوئی ان کو جن بولتا ہے، تو کوئی بھوت بولتا ہے، تو کوئی پریت بولتا ہے، تو کوئی اس طرح کی جو مذکر اور مؤنث بھوت ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ بغیر سر کا، اور پتہ نہیں کیا 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 فلسفے لوگوں نے گڑھ لیے ہیں. آئیے آج اس کی حقیقتوں کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی حقیقتوں کو جاننے کی جو ہے میں کوشش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جب ان کے وجود کے تعلق سے ہم نے اقرار کر لیا کہ یہ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب نے اقرار کیا، رسول اللہ کی کئی احادیث یاد رکھیے، ایک نہیں، سورۃ الجن آپ پڑھیے، اس میں تفصیلات آ جائیں گی، اور رسول اللہ کی کئی احادیث سے تعلق سے ہے کہ جنوں کے تعلق سے. بہرحال ابھی بھی میں آپ کے سامنے درس میں بھی رکھنے کی کوشش کروں گا. جنوں کو جو ہے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. عربی زبان میں جنوں کے کئی القاب یا کئی نام ہوتے ہیں جن سے اس کو پکارا جاتا ہے. کچھ نام خود قرآن نے لیے، کچھ نام خود رسول اللہ نے لیے، اور کچھ نام جو عربی زبان میں عام تھے جو آج انگلش زبان میں بھی آتے ہیں وہ چیز ہے. پہلی چیز تو یہ جنوں کو سب سے مشہور اور معروف نام جس سے پہچانا جاتا ہے وہ جنی ہے. انگلش میں بھی یہ نام سے جنوں کو پکارا جاتا ہے، وہ عربی کا لفظ ہے جنی، چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے. تو جو ہے یہ جو ہے اس کو اسپیکر کے پاس رکھنا. تو رسول اللہ سے تو یہ لفظ ثابت نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر یہ نام ہوا کرتے ہیں جنوں کی. کچھ احادیث ثابت ہے، اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں گا، اور جو نہیں ہے وہ بھی کرتا چلوں گا. تو جنی کہا جاتا ہے جنوں کی عام قسم کو، یا جن جس کو کہتے ہیں. انگلش میں بھی یہ لفظ جنی آتا ہے، الادین اور اس کا جنی لفظ استعمال ہوتا ہے. انگلش زبان میں جنی یہیں عربی سے جاتا ہے. اسی طرح کچھ جن ہوتے ہیں جن کا نام جو ہے عامر ہوتا ہے، کچھ کو ارواح کہتے ہیں. اب میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نام سے ہی شروعات ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. کچھ کو ارواح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ارواح انہیں کہتے ہیں جو انسانوں کو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، دروں کے اندر آ کر، جس کو روح بولتے ہیں ہم، روح بھٹک رہی اس طرح سے، ارواح عربی میں کہتے ہیں. یہ آ کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں ان کے چہروں میں آ کر انسانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یا پھر نئی نئی باتیں سکھاتے ہیں. تو اس طرح کی یہ کام کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے شیطان یہ قوی ہیکل جن ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں. قرآن نے بھی ابلیس کو شیطان کہا، تو شیطان بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح افرید بھی انہیں کہا جاتا ہے. افرید ایک بہت قوی ہیکل جن، جو سلیمان علیہ السلام کا سورہ قصص کا واقعہ پڑھ لیجئے کہ ایک افرید نے سلیمان سے کہا، سلیمان تیرے اٹھنے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں سبا کی رانی کا تخت تیرے پاس لا دوں گا. تو یہاں بھی افرید ایک جن کا نام آتا ہے جو کہ احادیث میں آتا ہے، اور علماء لکھتے ہیں بڑا قوی ہیکل جن ہوتا ہے جس کے تعلق سے قرآن نے تذکرہ کیا. اسی طرح خبث اور خبائث، رسول اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص بیت الخلاء جائے یہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو خبث اور خبائث جنوں کی وہ نسل رسول اللہ فرماتے ہیں جو بدترین قسم ہے، جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں جب تاڑتی ہے، جب دیکھتی ہے، جب تکلیف پہنچاتی ہے. تو جب بھی حمام میں جایا کرو، بیت الخلاء اور پیخانوں میں جایا کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے یہ غلیظ نسل جنوں کی خبث ان کے مذکر سے، اور خبائث ان کے مؤنث سے، دونوں سے. جن مطلب ان کے اندر مذکر اور مؤنث، میل فیمیل بھی ہوتے ہیں، جس طرح ہم میں ہوتے ہیں مردوں کے اندر عورت اور مرد ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں بھی ہوتے ہیں. تو یہاں رسول اللہ نے دعا سکھائی ان سے پناہ مانگنے کی، بچنے کی. تو یہ چند نام تھے جو قرآن حدیث میں اور عربی زبان میں مشہور اور معروف ہے جنوں کے. آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی قسمیں کیا ہیں. حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اڑتے پھرتے ہیں، اس سے بھی ایک صفت پتہ چلتی ہے ان کی کہ اڑ سکتے ہیں، جو اڑتے پھرتے ہیں. دوسرے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شکلوں میں ہوتے ہیں، مختلف شکلوں میں، سانپ کتے کی شکل میں، حدیث میں الفاظ بالخصوص آئے ہیں، سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، تو مطلب دوسری قسم شکلوں میں ہوتے ہیں. تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہیں جو کبھی کہیں ٹھہرتے ہیں اور کبھی سفر کرتے ہیں، کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں. تو یہ 3 قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ان کی رہائش کے اعتبار سے. ایک وہ جو اڑتی پھرتی ہے، دوسری قسم وہ جو جانوروں کی شکل میں یا کسی شکل میں آتی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا ہر چیز پر یہ شک مت کیجیے آپ کی جن تو نہیں ہے کہیں، ورنہ کوئی کتا آ کے آپ کے سامنے کچھ کھا رہا بولے جان دو چھیڑو مت، پتہ نہیں جن تو نہیں ہو. یہ معنی نہیں یاد رکھیے. آگے رکھوں گا اس کی تفصیلات رکھوں گا کہ شکلیں کب لیتے ہیں اور کیا نقصان ان کو ہوتا ہے اس میں. بہرحال تیسری وہ شکل ہوتی ہے جنوں کی جو کسی مقام پر کبھی ٹھہرتی ہے اور کبھی جو ہے سفر کرتی ہے، نکل جاتی ہے، مطلب خانہ بدوش جس کو کہیں گے، رکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قسموں کا تذکرہ کیا. اب آئیے پہلی چیز تو یہ جان لیں
جب اڑنے کے تعلق سے ان کی حدیث آتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت تیز اڑنے کی صلاحیتیں دی ہے. یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں چند سیکنڈ یا چند منٹوں میں، جس کو ہم کہیں گے. اتنی قوت ان کو اللہ رب العزت نے دی ہے. اور یاد رکھیے اللہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا. اللہ رب العزت نے فرما دیا سورہ تکاثر میں کہ جو نعمتیں دی جائیں گی اس کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا. تو جن اور انس کو جو نعمتیں دی گئی سوال ہوگا. اگر صحیح استعمال ہوتا ہے تو فائدہ ہوگا، غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو جواب دہ ہے وہ. تو ان کی صلاحیتوں میں یہ ہے جیسے رسول اللہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں. دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں جن کبھی بھی شکل بآسانی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین، فزیکل لاز ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائے گا. تو تمام طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جا سکتے. وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی اہلیت کو بدل نہیں سکتے. وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا آپ کو دیکھے اور یوں غائب ہو جائے. تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں. تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمی نہیں کرتا عموماً. گو یہ کر سکتے ہیں، گو یہ روپ لیتے ہیں، انسانی شکل بھی لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چرانے آیا، جو کھجور جمع کی گئی تھی عید الفطر صدقے کی، فطرے کی، وہ کھجوریں چرانے آیا تھا. تو انسانی شکل میں آیا، لیکن جو ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے. تو کہا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو. تو پتہ چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے. تو عموماً ہی شکل نہیں لیتے، یاد رکھیں عموماً شکل نہیں لیتے، لیکن لے سکتے ہیں خصوصاً، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منسوب کرنا، بلی ہے تو یہ تو کہ جن تو نہیں ہے، کتا ہے تو یہ جن تو نہیں ہے. یاد رکھیے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کبھی کوئی جن یہ رسک نہیں لے گا اپنے بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا. ہمارے بچے تو جیسا دیکھتے رہتے، کراس گرفت میں آیا پتھر تیار رہتا، اس کو معلوم کتے کو کہ یہاں پھٹکے پڑنے والا یہ محلے کے اندر، وہ بیچارہ دبتے ہوئے نکلتا ہے. تو کوئی بھی جن یہ رسک نہیں لیتا. گو یہ شکل لے سکتا ہے، لیکن تمام طبعی قوانین جو لاگو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عموماً. لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا، اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، وہ آیا اور کچھ کھجوریں چرانے لگا. آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس تجھے پیش کر، کہا مجھے معاف کر دو، بہت بھوکا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے تھے، کچھ لے جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا. اس نے وعدہ کیا کل نہیں آؤں گا. جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اب تو میں مستعد ہو گیا، رسول اللہ نے کہہ دیا تھا آج آئیں گا. جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقعے میں آیا ہوں. میں نے پکڑا اس کو، کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا تجھے، آج بھی چوری. تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا آپ نے جیسا کہا تھا، پھر بہت گزارشات کی، میں نے چھوڑ دیا، آج اور آئیں گا. کہا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آج تو میں نے طے کر لیا اس کو آج چھوڑوں گا نہیں. جب آیا ہو تو بحران پکڑ لیا، کہا آج مجھے یقین تھا رسول اللہ نے بتایا تو آئیں گا، آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لے جا کے سزا دلاؤں گا. تو کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو 2 فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک. کہا کیا ہے؟ تو کہا جب بھی تم سو آیت الکرسی پڑھ کر سو، کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیف یا جو کوئی جن تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کے 2 فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے. جب یہ کہہ کے چلے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح فجر میں پہنچے. کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام تمہارے قیدی کا؟ کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا، میں نے تو پکڑ لیا اس کو، آپ نے چونکہ کہا تھا، لیکن بہت گزارشات کی اور کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا، میں نے چھوڑ دیا. کہا کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پہلے 2 فرشتے حفاظت کرتے. تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی، لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے. اے ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا قیدی کون تھا؟ تو کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جان ہمیں کیا معلوم تھا کیا تھا. کہا وہ شیطان تھا، وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے لیکن اس معاملے میں سچ کہا، اس معاملے میں سچ کہا. اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی ہے، عنوان سے متعلق نہیں بتا دوں کہ شیطان بھی سچ بات کہے تو ماننا چاہیے. رسول اللہ نے اس کے اوپر صداقت دے دی، سند دے دی کہ شیطان تھا لیکن سچ بات کہی، اٹیسٹیفیکیشن ہو گیا، ٹھپا مل گیا اس کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننا چاہیے، ان کا ہمارے جماعت سے تعلق نہیں، اس سے نہیں تعلق نہیں. وہ سب نہیں یاد رکھیے. حق بات جو بھی بولے، کوئی بھی انسان بولے اس کو لینا چاہیے ہمیشہ، حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور باطل پھر کوئی بھی بولے، کتنا ہی بڑا اور چھوٹا آدمی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس حدیث نے بہرحال یہ چیز ہی بتائی ہم کو کہ حق بات جو بھی دے. شیطان تھا، جھوٹ بولتا، لیکن کہا اس بار سچ کہا، رسول اللہ نے اس کو دے دیا. تو اللہ اور اس کے رسول کی سند آ جائے کسی کی بات پر تو وہ بات حق ہو گئی. پھر یاد رکھیے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. نہیں انہوں نے بولے اس لیے چھوڑ دینا صحیح بات نہیں. بہرحال یہ تو ان کی اقسام تھے. اسی طرح کچھ جانور ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، جب تم رات میں سو اور کتے کو بھونکتا ہوا یا روتا ہوا سنو یا گدھا چلائے تو پناہ مانگو اللہ میں شیطان مردود سے، یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں گدھا اور کتا جو تم نہیں دیکھتے، تو لہٰذا جب بھی سو یا جب بھی ان کی آواز سنو رات میں تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے، مطلب یہ دو جانور شیاطین کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئیے دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں، اس کی دنیاوی دلیل بھی دیتا ہوں اور ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ میلے اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں، میلوں اور ٹھیلوں میں جاتے ہیں، میلوں اور ٹھیلوں میں کچھ شوز ہوتے ہیں، شو ہوتے ہیں نا، بالخصوص دو ہی شو ہوتے ہیں، کتے کا شو یا گدھے کا شو. غور کیا کبھی آپ نے اس چیز پر؟ آپ کہیں بھی جائیے، کوئی بھی جو یہ میلے فیئرس لگتے ہیں ان میں دو چیز جانوروں کے شو ہوتے ہیں بالخصوص، ایک کتے کا شو اور ایک گدھے کا شو. کتے کا شو کیا ہوتا ہے؟ وہ کتے سے پوچھتا دیکھو یہاں کون جڑوا ہے، ایک آیا ایک نہیں آیا، تو کتا برابر جا کے ہاتھ رکھ دیتا ہے، بولتے ہو کتے کو بھی غائب کا علم ہے، دیکھو کہ وہ کہاں سے آیا معلوم. یا گدھے کا شو ہوتا ہے، وہ بولتا دیکھو اس میں سے کون سی عورت ہے، اس کا 10 روپیہ ہے صرف، وہ گدھا برابر جا کے کھڑے ہو کے ہی نہیں آتا، ہاں دیکھو برابر. وہ عورت سے پوچھا تو بولتی ہاں 10 روپئے تھے میرے پاس. تو آپ بولتے واہ واہ کیا گدھا ہوشیار ہے، یہ کیا کتا. اندازہ لگائیے، یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے، اصل بولے تو یہ گدھا ہمیں گدھا بنا رہا ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کھلواڑ. اس لیے کہ یہ دو وہ جانور ہیں جو شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، تو ان کا مالک، ان کا آقا شیطان کے ذریعے ان سے یہ کام کرواتا ہے کہ ایک شیطان اس کے پاس ہوتا ہے جس کو بہرحال وہ اپنی زبان موکل کہتے ہیں، لیکن شریعت میں ان کا قید کرنا، ان کو بند کرنا جائز نہیں، انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو وہ اس کو قید کر کے رکھتا ہے، پھر اس گدھے اور اس کتے کو بولتا ہے، اس گدھے اور کتا جو شیطان کو دیکھ سکتے حدیث میں آتا ہے، پھر اس شیطان کو بولتا ہے کون ہے اس میں، اس کا 10 روپئے. وہ شیطان جا کر جیبا ٹٹول کر دیکھ لیتا ہے، آ کر گدھے کو پکڑ کے لے جاتا ہے، یہ آدمی گدھا جا کے کھڑے ہو جاتا ہے، انسان کو گدھا بناتا ہے. اور مسلمان ماں باپ خوشی سے دکھا رہے گدھے کا شو ہے، یہ گدھے کا شو دکھا کے اپنی حیثیت ہم کم کر رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کے ہم کو نہیں معلوم، گدھے کو معلوم ہی تمام باتیں. عجیب بات. تو یہ شیطان کا بگاڑ ہے، شیاطین کے ذریعے کام کرواتا ہے. اور تعجب ہے، گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور آپ کو کبھی نہیں ملیں گا. میں شرط دیتا ہوں آپ کو، شرطیہ بات کرتا ہوں آپ کو، چیلنج کرتا ہوں، گدھے اور کتے کے علاوہ کوئی جانور استعمال نہیں ہوتا جادو میں. کیوں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دو جانور ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، یہ شیطان کو دیکھتے ہیں. انہی کے ذریعے یہ لوگ شوز کراتے ہیں اور مسلمان معصوم بچوں کے عقیدے بگاڑتے ہیں. تو ماں باپ کا یہ کام ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، لیکن بچے کو کیا تصور دے رہے ہیں آپ کہ اللہ کے علاوہ بھی یہ سب چیزیں جاننے والا کوئی ہے، وہ بھی ایک گدھا اور کتا. وہ شیطان کے ذریعے کام کرتا ہے، لیکن اب بچوں کو کون بتائیں گا یہ بات؟ عقیدے تو خراب ہو جاتے ہیں اس سے. تو اس معاملے میں احتیاط کریں. آئیے ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے، ان کا ہمارا معاملہ کیا ہے، ان کی ہماری شروعات کیا ہے، ان کا ہمارا جھگڑا کیا ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہے. شروعات ان کی یوں ہوئی، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ نے ابلیس کو، شیطان کو آدم سے پہلے پیدا کیا. بخاری، مسلم اور ترمذی کی حدیث کا مجموعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کی تخلیق شروع کی تو یہ آ کے آدم کے اطراف گھوما کرتا. اللہ جب آدم علیہ السلام تخلیق کر رہے تھے تو وہ گھومتا اور آدم علیہ السلام کو بجاتا، اور جب بجاتا تو آدم علیہ السلام اندر سے کھوکھلے تھے، مٹی کا پتلا جو تھا آپ کا کھوکھلا تھا، تو جب بجاتا تو اس کو یقین ہو گیا کہ جو مخلوق بن رہی ہے کمزور ہوں گی اندرونی طور سے، اسی لیے اتنے آسانی سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا. تو وہ جانتا تھا جو مخلوق بن رہی ہے وہ مخلوق کمزور ہوں گی، اپنے اعتبار سے کمزور ہوں گی، وہ بہت جلدی باتوں میں آئیں گی. ٹھیک ہے، اور بہرحال وہ جانتا تھا، وہ بجاتا اور بار بار آدم علیہ السلام کے اطراف ارد گرد گھوما کرتا. رسول اللہ فرماتے ہیں گھوما کرتا، اور یہیں سے اس کو کچھ نہ کچھ کوفت اور جلن شروع ہوئی، جس کا نتیجہ تب نکلا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو جھکنے کا آدم کے سامنے، اور ابلیس کو بھی بہرحال وہ حکم تھا. اب یہاں ایک غلط فہمی امت میں جو پائی جاتی وہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے یہ پہلا فرشتہ تھا، لوگ سمجھتے ہیں، اور پہلے آسمان میں پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کیا، دوسرے آسمان میں کتنے ہزار سال عبادت کیا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا، ادھر سے ادھر جھولا لیتا تو 70,000 فرشتوں کو تعلیم دیتا. ایک دن جل گیا آدم سے، جل گیا تو پھر بغاوت کر دی، مخالفت کی، فرشتوں کی ایک گینگ لے کے نکل گیا وہاں سے. جبکہ فرشتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں فرماتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہ ہے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، ان کی چوائس نہیں ہے، کچھ بھی سوچتے نہیں وہ ایسا یا ویسا. ٹھیک ہے،
تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ، جبکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، واضح آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھکو آدم کے سامنے، تو تمام کے تمام جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ عَمْرِ رَبِّ، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کیا، نافرمانی کیا۔ تو اس آیت نے وضاحت کر دی۔ یہ آیت آنے کے بعد بھی پھر کوئی اختلاف کرے کہ یہ فرشتہ تھا یا جن تھا، تو بہت بری بات ہے، کہ تو اللہ نے یہاں وضاحت کر دی وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کو ٹالا، انکار کیا، فاسق تھا۔ تو یہ غلط فہمی کا بہرحال ازالہ ہو گیا۔ تو ان کی دشمنی ہم سے جو ہے ابد سے ہے، شروع سے ہے، ازل سے ہے، اور ابد تک رہیں گی۔ بہرحال شروع سے ان کی ہماری جو ہے دشمنی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جب جھکنے کا حکم دیا تو نہیں جھکا اور کہا انا خیر، میں اچھا ہوں آدم سے۔ اس لیے میں اچھا ہوں آدم سے کیوں کہا؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ اس لیے کہا کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو اس نے کہا میں خیر ہوں، جبکہ مٹی کہیں سے پھینکو نیچے کی طرف چلے جاتی ہے۔ جبکہ اس کا یہ بولنا میں خیر ہوں یہ بھی غلط تھا، عقلی اعتبار سے بھی۔ آگ سے جب تک اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں ہے، آگ کو جب تک کنٹرول میں نہ رکھا جائے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی دیتی ہے صرف۔ جبکہ مٹی کہیں بھی وہ فائدہ مند ہی ہے، کچھ دانہ گرا تو اگ جاتا ہے، کوئی بیج گرا تو جھاڑ لگ جاتا ہے، فائدہ مند ہی ہے، پانی رہا تو تھم جاتا ہے، فائدہ ہی ہے۔ تو اس کا یہ دلیل بھی عقلی بیکار تھی۔ تو کہا میں خیر ہوں اس سے، آدم سے جو تو نے پیدا کیا۔ بہرحال اب یہ دشمنی ان کی ہماری شروع سے ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ جہاں یہ جائیں گا ابلیس، یہ ہم تمام کو لے جائیں۔ تو ابلیس یہ بابائے جن ہے، جنوں کا باپ ہے۔ جس طرح سے آدم بابائے انسانیت ہے، ہم سب کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس یہ جنوں کا باپ ہے۔ اور جس طرح آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، ابلیس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے فرق اتنا ہے کہ ہمارے باپ ایمان والے تھے جس سے ہماری نسل چلی، اور جنوں کی نسل چلی ان کا باپ کافر تھا پہلا، بعد والوں نے بہرحال ایمان لایا۔ خود رسول اللہ پر کہیں جنہوں نے ایمان لایا، اس کا تذکرہ سورہ جن میں گزرا ہے۔ بہرحال اب ان کے غذائیات کے تعلق سے، تو یوں تو یہ کافی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتایا۔ یوں تو کئی غذائیں کھاتے ہیں، اسلاف سے کئی اقوال، صحابہ سے کئی اقوال ثابت ہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث میں بخاری مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دو کہ اس ہڈیوں سے اور سوکھے گوبر سے وہ استنجا نہ کرے، طہارت حاصل نہ کرے پیشاب کے بعد۔ کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ ہڈی اور سوکھی گوبر سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہماری اور ہمارے جانوروں کی غذا رکھی ہے۔ تو سوکھی ہڈیاں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، کوئی یہ ایک ہی نہیں کئی ہے لیکن یہ بھی ایک ہے۔ اور سوکھا ہوا گوبر، لیتھ جو جانوروں کے گوبر ہوتے ہیں، یہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے۔ تو لہٰذا یہ دو چیزوں سے پیشاب سے طہارت کبھی حاصل مت کیجیے۔ جنوں کے وفد نے رسول اللہ سے التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع بھی کیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے، سوراخوں میں، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی جن اس میں رہتا ہو۔ اس طرح فرمایا کوئی شخص اوپر کے گھر میں ہوتا تو گرم پانی سیدھے نہ نیچے پھینکے، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی جن گزر رہے ہو ان کو تکلیف ہو جائے۔ اس طرح شام کے وقت، مغرب کے وقت میں بالخصوص بچوں کو باہر نہ لے جانا، اس لیے کہ یہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تکلیف میں آ جاتے ہیں بچے۔ تو یہاں نشاندہی کر دی، کچھ چیزوں سے آپ نے وضاحت کی۔ بہرحال ہڈی، یہ جو بھی ہڈی جس پر یا جو بھی جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں گوشت بن جاتی ہے۔ ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ ہڈی تمہارے مومن بھائی جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے، اور جو لیتھ تمہارے جانوروں کی سوکھی ہوتی ہے وہ جو ہے تمہارے مومن بھائی جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، ان کی غذا نہیں، ان کے جانوروں کی۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں۔ کیسے؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے کہ تو رسول اللہ نے سے کوئی وضاحت کسی صحیح حدیث میں نہیں کی، لہٰذا اس معاملے میں ہم بھی خاموش رہتے، بس اتنا تو پتہ چل گیا جانور بھی ہوتے ہیں۔ ان کے رہنے کے ٹھکانے یا جگہ، عموماً جو ہمارا عنوان ہے آج کا جن اور جادو، اس میں ہم ان جنوں کے تعلق سے بات دیکھیں گے جو کافر ہوتے ہیں۔ مومنوں کا معاملہ تو ہمارے جیسا ہی رہا، لیکن یہاں جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے جو دیگر باتیں،
یہ کافروں کے تعلق سے، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں. تو جب میں اپنے درس کے بیچ میں شیطان کہوں تو آپ سمجھ لیجئے کافر جن، اور جب جن کہوں تو سمجھ جائیے مومن جن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہاں اکثر جو باتیں ہوں گی شیاطین کے تعلق سے ہوں گی، برے جنوں کے تعلق سے ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اب ان کے رہنے کے ٹھکانے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور بلال بن حارث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے، رفع حاجت کے لیے، فارغ ہونے کے لیے گئے. عموماً رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ رفع حاجت کے لیے، پیشاب پیخانے سے جو ہے اس چیز سے فارغ ہونے کے لیے آپ ہماری نظروں سے دور چلے جاتے، بہت دور جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، آڑ میں بیٹھتے. تو ایک بار رسول اللہ رفع حاجت کے لیے گئے اور ہم نے شدید چیخ اور پکار سنی. ہم پریشان ہوئے لیکن کسی نے ہمت نہ کی آگے جانے کی، چونکہ رسول اللہ نظروں سے بہت دور جایا کرتے. ہم رکے رہے. وہ کہتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے لائے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو گھبرا گئے تھے، ہم کو تو ڈر لاحق ہوا کہیں آپ کی جان پر تو کوئی بات نہیں آ گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. جب میں گیا تو مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہو گئی ان کے اندر. مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا اور وہ دونوں گروہ میرے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دو، ٹھکانے ہمارے فیصلہ کر دو، کون کہاں رہیں گا. جھگڑا ہوا تھا رہنے کے اعتبار سے. تو جھگڑا جو تھا رہنے کے اعتبار سے ہوا تو کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث سے مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، دونوں میں فیصلہ کر دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کو کیا دیا آپ نے، کس کو کیا دیا آپ نے، کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے اونچے مقامات، پہاڑی علاقے یہ جو ہے مومن جنوں کو دے دیے، اور درے جو پہاڑوں کے بیچ کا علاقہ ہوتا ہے، اور خالی ٹاپو یا وادیاں جو سمندروں میں ہوتی ہے یہ کافر جنوں کو میں نے دے دی. شیاطین کو یہ دے دی اور یہ کر دی. اور ان دونوں نے میرے فیصلے کو سن لیا اور مان لیا. مطلب اونچے علاقوں کے اندر مومن جن عموماً رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، اور نچلے درے جو ہوتے ہیں پہاڑ کے بیچ کے علاقے یا وہ ٹاپو جو غیر آباد ہوتے ہیں، انسانیت بستی نہیں، سمندروں میں ہوتے ہیں نا، تو یہاں کافر جنوں کی وہ ہے. اسی لیے جب بھی وادی سے گزرو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ یہاں کافر جن زبردست حملہ کرتے ہیں مومن پر یا مسافروں پر. یہ ہوتا تھا رسول اللہ کے دور میں، یہ ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ جب کسی وادی سے گزرتے تو یہ اس وادی کے بڑے جن میں پناہ مانگتے. رسول اللہ فرماتے اس وجہ سے یہ ہوتا کہ وہ جن اور آب و تاب سے حملہ کرتا تاکہ اگلی بار لگے کہ پناہ مانگے تو یہ حال ہے تو اگلی بار اور پناہ مانگتے. تو اس طرح سے وادی اور دروں میں یہ رہتے. اسی طرح جو ہے ان کے رہنے کی جگہ ہیں جو بالخصوص شیاطین رہتے ہیں، وہ جان لیں. قبرستانوں میں رہتے ہیں، اس لیے قبرستان وہ جگہ ہے جہاں عبادات کا حکم نہیں ہے، یہ وہاں ہوتے ہیں. اسی طرح جو حمام اور پیخانوں میں یہ ہوتے ہیں، بیت الخلاء جس کو ہم کہتے ہیں. اکثر چونکہ انسان یہاں ننگا ہوتا ہے اور عموماً طہارت نہیں ہوتی ہے اس کو، تو یہاں بھی یہ اکثریت پایا جاتا ہے. اسی لیے یہاں رسول اللہ نے کہا جب بھی داخل ہو پناہ مانگو. اسی طرح جو ہے یہ ویران وادیوں میں بستے ہیں، ویران وادیوں میں، تو جب بھی وادیوں میں گزر ہو اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے. ویران وادیوں میں رہتے ہیں. اسی طرح وہ گھر جن پر اللہ کا نام لے کر تالے نہ ڈالے جائے اور اللہ کے نام لے کر تالے نہ کھولے جائے، اس میں بھی رہتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن پر بغیر اللہ کا نام لے کے تالے ڈالے جاتے ہیں، شیطان اپنے مال والوں سے کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا. اور وہ گھر جن نے بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جاتا ہے، شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا. تو اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے آج رہنے کھانے کا انتظام ہو گیا. جب کوئی مومن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے آج کھانے کا نہیں رہنے کا انتظام ہوا. اور جب کوئی تالا ڈالتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانے کے وقت نہیں تو بولتا آج رہنے کا ہوا کھانے کا نہیں ہوا. تو وہ گھروں میں بھی یہ بستے ہیں جن گھروں کے تالے بسم اللہ پڑھ کر نہیں لگائے جاتے یا نہیں کھولے جاتے. رسول اللہ فرماتے ہیں جن گھروں کے تالوں قفلوں پر بسم اللہ پڑھ کر لگایا جاتا ہے، شیطان مدد نہیں کرتا چوروں کی کھولنے میں. وہ خود کرے الگ، لیکن مدد شیطان کی مدد نہیں ہوتی اس کو. تو تالے جب بھی گھر کو ڈالے اللہ کا نام لے کے ڈالے، تالے جب بھی کھولے اللہ کا نام لے کے کھولے گھر کے دروازوں کے بالخصوص. اسی طرح یہ جو ہے قبرستانوں میں، بیت الخلاء میں، اور کوڑا کرکٹ گندی چیزیں جہاں ڈالی جاتی ہیں عموماً ویران وادیوں میں، ان قسم کے مقام پر شیاطین جن ہوتے ہیں. آئیے ان کی طاقت کا کیا معاملہ ہے، ان کی قوت اور طاقت کیا ہے. رب العزت نے اپنی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کافی تفصیلات دی ہیں. سب سے پہلی چیز تو ان کی طاقت اور قوت کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیجیے، جس میں سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن جو ہے بڑے بڑے تعمیرات کرتے ہیں.
اور ایسی تعمیرات جن کے تعلق سے آج بھی جو ہے سائنس پریشان ہے. اگر بیت المقدس اور اس کے اطراف کی تعمیرات آپ دیکھیں تو سائنس آج بھی پریشان ہے کہ اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی رہی ہوں گی جو اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد اقصیٰ کے جو ہے دیواروں میں لگے ہیں، جن میں سے کچھ پتھر تو ایسے جو 700 ٹن کے ہیں ایک پتھر، اور جو 20 25 فٹ کے ہائٹ پہ نصب کیے ہوئے، ایسا نیچے نہیں زمین کے پاس. تعجب کی بات ہے کہ یہ کرین 700 ٹن آج بھی مشکل ہے اٹھانا، اللہ کی بہت بہت خاص کرینیں آتی ہیں. 700 ٹن کوئی چھوٹا موٹا وزن نہیں ہوتا ہے. تو ایک پتھر کا سائز 700 ٹن ہے. ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم جانتے ہیں یہ کیسے کام ہوا تھا. اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ سلیمان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات کرتے ہیں اور بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں جن کو انسان ہلا نہ پائے، اور جو ہے غوطے لگاتے اور سیپیاں اور موتیاں جو سمندر میں سے نکال کے سلیمان کو لاتے. وہ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ان کو کیا گیا تھا، تابع کیا گیا تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کو تابع کرے. آئیے اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، مسلم کی روایت ہے، میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا، مجھے تکلیف دی اور کوشش کی میرے منہ پر آنکھ کا انگارہ مارے. میں نے اسے دھر دبوچا اور پکڑ لیا اور اس کو مسجد نبوی کی ایک جھاڑ سے باندھ دیا اور کہا کہ کل صبح اشرار شریر قسم کے بچوں کو تجھ پر چھوڑوں گا اور تجھے مزہ چکھاؤں گا، اشرار بچوں کو چھوڑ دوں گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر کہاں ہے جب فجر میں آئے؟ تو کہا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا. مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، اے اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا، تو میں نے آزاد کر دیا اس کو. اور یہ سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا ہے، تمام مفسرین لکھتے قبول ہوئی تھی. ایسی سلطنت کسی نبی کو نہیں ملیں گی بعد میں. وہ سلطنت یہ تھی کہ جن انس جھاڑ پہاڑ ہوا سب آپ کے تابع اللہ نے کی تھی. یہ سلطنت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی، یاد رکھیے. بہت خاص چیز تھی یہ جو اس نبی کا معجزہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا. یہ سلیمان کا معجزہ اور ملکیت تھی کہ جنوں اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا، پھر اس کو آزاد کر دیا. رسول اللہ نے اس کو قید کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ غلط ہے. جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے. ٹھیک، بہرحال اسی طرح جو ہے یہ جو ہے عفریت کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، قرآن میں اس سے بھی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عفریت نے کہا کہ اے سلیمان آپ کی اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت سبا کی رانی کا میں لا لوں گا. تو یہاں بھی عفریت کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح ان کی یہ بھی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک رسائی ہے ان کی، یہ پہلے آسمان تک پہنچ کر سکتے ہیں، پہلے آسمان تک ان کی رسائی. وہ کب کرتے ہیں انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں خون کی طرح بھی دوڑتے ہیں. بخاری کی واقعہ رسول اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی آپ سے ملنے آئی. جب وہ رسول اللہ چھوڑنے آئے اس کو گھر تک تو دو صحابہ گزر رہے تھے. جب دیکھا رسول اللہ کو پیچھے ہٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ، انہوں نے کہا ادھر آؤ. وہ دونوں آئے، کہا یہ میری بیوی ہے. تو کہا اللہ کے رسول آپ پہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. ٹھیک، تو یہی وجہ ہے کہ کچھ بار آپ کی دل کی بات بھی کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے بہت بڑے فلاں اور فلاں ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے پاس آپ دل میں گالیاں دے رہے ہوتے، بیٹے بڑوں کو گالیاں نہیں دینا، بولتے میں نے گالی دی، کیسا پتہ چلا؟ اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے کام کرواتے ہیں. اس کی دلیل بھی لے لیجیے، بخاری کا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کو صحابہ جو ہے دجال سمجھتے تھے. سیاد اس کا نام تھا، اس کو دجال سمجھتے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دجال سمجھتے تھے، اور ایک بار رسول اللہ کو ہم نے بتایا. جب رسول اللہ نے ہمیں دجال کی صفتیں بتائی کہ وہ کب پیدا ہوگا، اس کی ماں کیسی ہوں گی، وہ یہودی خاندان سے ہوگا، اس کا باپ کیسا ہوگا، وہ شادی کے 30 سال بعد پیدا ہوگا، اس کی ماں کے جسم کی حیت یہ ہوں گی، ناک یہ ہوں گی. تو جب ہم نے دیکھا ایک لڑکا تھا جو واقعی میں 30 سال بعد پیدا ہوا، اور یہ غیر مطلب اتنا حمل میں جو ہے عموماً جس طرح بچے رہتے 9 مہینے نہیں بلکہ زیادہ رہیں گا، اور اس کے تعلق سے مشہور تھا ابن سیاد، یہ بہت زیادہ حمل میں رہا تھا. تو ہم لوگ ڈرتے تھے اس سے. رسول اللہ کو ایک بار حضرت عمر نے کہا چلیے آپ ہم دیکھیں گے. جب رسول اللہ کو یہ بات پتہ چلی، آپ گئے. کھجوروں کے درخت کے بیچ میں ابن سیاد سو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا دیکھو اگر وہ دجال ہوگا تو تم اس پر قابو نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خامخواہ مار کے کیا فائدہ، چھوڑ دو. جب رسول اللہ چھپ چھپ کر جانے لگے جھاڑوں کے پیچھے سے، تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد محمد تمہارے پیچھے لگے ہیں. وہ ایمان والی نہیں تھی، یہودی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اڑ گیا اور اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی تھی جس کی پہلی آیت بس جبھی نازل ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند سوالات کیے، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں اور اس پر سانپ ہے. تو کہا یہ شیطان کا عرش ہے. پھر اسے رسول اللہ نے کچھ سوالات کیے، اس کے بعد کہا میرے دل میں کیا ہے. مطلب ایک نئی صورت رسول اللہ پہ اتری تھی، آپ نے بتایا نہیں تھا، ابھی کسی صحابہ کو نہیں بتایا تھا. کہا میرے دل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا الدخ. سورہ دخان کی آیت رسول اللہ پہ جبھی نازل ہوئی تھی. الدخ، تیرے دل میں دخان ہے.
رسول اللہ نے کہا تجھ پر لعنت ہو، تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور رسول اللہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو یہاں ابن سیاد نے رسول اللہ کی دل کی بات جانی، دخ تیرے دل میں دخان ہے، تو رسول اللہ کی وہ حدیث یہاں ثابت ہو رہی ہے کہ وہ شیطان خون رگوں کے اندر خون کی طرح ڈالتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے بہرحال۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے دل میں کیا بات تھی تو ڈریے مت اس سے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل، اس لیے کہ رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہ کسی صحابی کو اور بولے تمہارے دل میں یہ ہے، جب تک کہ آپ کو وہی نہ ہوئی ہو، تو شیطانی عمل ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں بہرحال۔ تو یہ تمام چیزیں اسی طرح جو ہے انسانی جسم کتوں کی شکلیں، بلیوں کی شکلیں اور دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے طاقت اور قوت دی ہے بہرحال۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم، جب بھی آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اپنے پیروکاروں میں سے ایک کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن آدم پیدائش کا چلاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کو چمچیا لیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سوائے جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو ہی تنگ نہ کر سکا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی اللہ جو مجھے تو دے رہا ہے اس کو شیطان سے جو ہے اس کی حفاظت کرنا، تو یہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو تنگ نہیں کر سکا، یہ باقی تمام انسانوں کو جیسی بچہ ابن آدم پیدا ہوتا ہے یہ چمٹیا لیتا ہے تاکہ تکلیف ہو، چلائے چیخے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے کارستانیوں میں سے کارستانی بہرحال۔ تو شیطان اپنے ہم نماؤں میں سے، اپنے گینگ میں سے، اپنے گروپ میں سے، اپنے ماننے والوں میں سے جیسے ہی ایک ابن آدم ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کو تاحیات لگا دیتا ہے، اس کو حمزات کہتے ہیں، اور وہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور تمام تر حالات اور باتیں اس کو انسان کے تعلق سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یہ؟ تو کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، فرق اتنا ہے اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا، وہ ایمان لے آیا، رسول اللہ کا ایمان والا تھا، باقی ہم تمام کا کافر ہوتا ہے، اور یہی وساوس ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو ابلیس کی طرف سے چھوڑا ہوا ہے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آئیے جادو کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جادو کے تعلق سے جو ہے غلط فہمی امت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آج بھی لوگ سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کرتے ہیں، ان کے نام سے کتابیں بکتی ہیں آج بھی بازار میں، جبکہ رب العزت اس کی وضاحت علی اعلان کر چکا ہے، اور قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروت۔ اللہ رب العزت صفائی دے چکا اپنے نبی کی۔ رسول اللہ کے دور میں یہودی جادو کرتے، جب ان سے پوچھا گیا تم جادو کیوں کرتے تو وہ کہتے یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں واقعہ یوں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ شیاطین نے جادو کی کتابیں لکھی اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پیچھے ڈال دی۔ جب لوگ جمع ہوئے ان کے انتقال کی خبر کے بعد، جو کہ بعد میں معلوم ہوا انتقال کے بعد، آپ عصا کے اس پہ کھڑے ہوئے تھے، تو شیاطین نے کہا دیکھو سلیمان یہ پڑھتے تھے، جب خامہ نے دیکھا تو جادو کی کتابیں تھیں، تو یہودیوں نے کہا جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ رب العزت جواب دے رہا ہے، اپنے نبی کا جو ہے صفائی دے رہا اور کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی جو سلیمان کے ملک میں تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیاطین تھے جو جادو سکھا کر کفر کرتے تھے۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، وہ شیطان کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروت، جو دو فرشتے ہم نے آزمائش کے لیے بنی اسرائیل نے بھیجے تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُونَ إِنَّمَا فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ لوگوں کو جب تک جادو نہ سکھاتے، جب تک یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے ہم آزمائش تھے، کفر نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی یہ کفر ہے جادو کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، لیکن آج امت کے اندر ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ رسول اللہ فرماتے 7 ہلاک کر دینے والے چیزوں سے بچو، پہلا فرماتے شرک اللہ کے ساتھ، دوسرا فرماتے جادو، سحر۔ تو جادو کرنا یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے شریعت میں، لیکن آج اس کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا عام ہو چکا ہے۔
بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ہی ایک علاج ہے کچھ چیزوں کے لیے، اور دوسرا شریعت نے کوئی علاج نہیں دیا، اور کاہنوں کے اور شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے اور ہمارے زندگی اور ہمارے مالوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ہمارے وقت سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور یہ اتنے سر چڑھ چکے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جا کر جو ہے اپنے معاملات پتہ کرواتے ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت بھی سامنے رکھ دو آپ کی، یہ کیسا کرتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، بہت سے لوگ جادوگروں اور کاہن شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں، اور جو بات وہ کہتے ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہے، جو وہ لوگ کہتے ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، امت کو تعلیم دے دی، اب آپ بھی سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کاہن اور جادوگر رہتا ہے اس کے پاس ایک جن ہوتا ہے، شیطان کافر جن ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص جا کر اس کے پاس بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے، شعبدے باز جادوگر ہے یا کاہن ہے، یہ آتے ہی آپ کو بولیں گا آپ بڑے پریشان حال ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں، دواخانے میں کون شوق سے جا کر بیٹھتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بولے آپ بیمار دکھ رہے تو کون سی نئی بات ہے، پریشان ہو کر ہی آدمی دواخانے جاتا ہے نا۔ تو بہرحال آپ بہت پریشان ہیں، سب پتہ ہے ان کو تو پہلے سے، ہاں بس میں بہت پریشان ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ تو حق ہوتے ہیں، کچھ تو صحیح بولتے ہیں، مطلب وہ ان کے جادو سحر میں پکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ گھمانے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ یقین اگر نہ کریں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، آپ کو، آپ کے ابا کا نام یہ ہے، آپ بولتے ہو، لیکن ہو سکتا کسی سے معلوم کر لیا ہو، آپ کی امی کا نام یہ ہے، آپ بولتے ہو سکتا کسی سے معلوم ہو، ایک دن فلاں کھیت میں فلاں عمل آپ نے کیا ہوتا، بس سمجھ گیا میں، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، واقعی میں یہ ہوا ایک دن کھیت میں اکیلے میں فلاں چیز، آپ سچ بول رہے، بس مت بولیے آگے کا، میں سمجھ گیا آپ بالکل صحیح ہیں۔ آپ بولتے کیا پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ بتا دیے میں نے کھیت میں کیا کیا تھا ایک دن، سمجھ رہے آپ بات، آپ بیٹھ جاتے پھر میرا یہ مسئلہ ہے، آئیے اب اس نے کیسے پتہ کرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کاہن اپنے شیطان جن کو حکم دیتا ہے اس کی ہمزاد سے بات کرنے کی، سمجھ رہے ہیں آپ بات، جو ہمزاد سب کے ساتھ لگا ہے نا، تو یہ شیطان کیا، یہ جادوگر کیا کرتا ہے، یہ بھی خود ایک شیطان رہتا ہے، اپنے شیطان کو بولتا ہے اس سے بات کر، اس کے ہمزاد سے، یہ ہمزاد سے بات کرتا ہے، اور ہمزاد چونکہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اس کو خبر ہے آپ نے کیا 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 تھا۔ بات سمجھ میں ہے کیسے معلوم کرتا ہے، کوئی غائب کا علم نہیں دے سکتا ہے، وہ اس کی مجال اور یہ اوقات نہیں ہے، یہ سب شیاطین کے ذریعے کرتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بات کرتا ہے، وہ حمزاد سے بات کرتا ہے، حمزاد اس کو خبر دیتا ہے باپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام اس کے عبداللہ ہے، ماں کا نام کیا، ماں کا نام کیا آمینہ ہے، فلاں کا نام کیا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کیا، سب بولتے جاؤ جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے، یقین نہ آ جائے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی رسائی، اب کچھ جو ہمیں عائشہ کا جو شک تھا، کچھ خبریں صحیح بھی دیتے ہیں، تو کہا عائشہ ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، اور رب العزت جب کوئی حکم کو نازل کرتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے، باتیں کرتے، آج اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ، آج اللہ نے کیا کیا، تو یہ جب کان لگا کے سنتا ہے، اس کو ایک آنکھ کا گولا مارا جاتا ہے، لیکن اوپر والا چلا کے نیچے والے کو، نیچے والا چلا کے اس کے نیچے والے کو، نیچے والا نیچے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کاہن کا جن اس کے کان میں بول دیتا ہے اوپر کیا بات ہوئی تھی۔ تو کوئی غائب نہیں جانتا ہے، فرشتوں کے ڈسکشن سن لیتا ہے جا کے، جو ان کی طاقت میں سے کیا پہلے آسمان تک رسائی۔ تو آپ گئے بابا میرا کل کیا ہوں گا، الیکشن جیتوں گا یا ہاروں گا، بولتے جیت جائیں گا، بولیں گے ہاں دیکھو کل جیت بھی گیا، بہت مانے ہوئے، یہ تو بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان ہے۔ کیا رسول اللہ کو بغیر وحی کے کیا کبھی غیب کی بات معلوم ہوئی؟ بغیر وحی کے، پھر کہہ رہا ہوں آپ پر وحی آتی تھی، صحابہ اس لیے تو روتے دھوتے تھے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا رسول اللہ کے جانے کے بعد۔ تو یہ کہاں سے پتہ کر رہا تھا، یہ شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے، کوئی آپ کو بولے آپ کے ابا کا نام یا امی کا نام ہے تو بولنا بڑی باتیں نہیں ہے، بولنا یہ شیطانی عمل چھوڑو اور توبہ کرو اپنے رب سے اور جو سیدھے ہو جاؤ، فالتو باتیں ہیں یہ سب۔ آئیے اللہ کے رسول نے شعبدے باز کاہنوں کے پاس جانے والوں کے تعلق سے کیا وعید کی، اور دیکھیے سنیے، رسول اللہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں اور یوں فرمایا من اتا کاہنن او عرفن، کوئی اگر کسی کاہن کے پاس جائے یا وہ لوگ جو فعال کھولتے ہیں اس طرح کی باتیں ان کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، اور تصدیق کرے جو اس نے کہا، سچ مانے جو اس نے کہا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ جو کسی کاہن کے پاس جائے، صحیح روایت ہے، اور تصدیق کرے جو اس نے کہا کہ بڑے سچ کہا، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے وہ شخص،
اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے. ہم اس کو بڑا پہنچا ہوا کام سمجھ رہے ہیں، اس کو کفر ہے یہ. آئیے آگے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اتا عرفا فسأله عن شيء، کوئی کسی کاہن کے پاس جائے، شعبدے باز کے پاس جائے اور کسی چیز کے تعلق سے سوال کرے، عن شيء کسی بھی تعلق سے سوال کرے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کسی چیز کا سوال کرے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. جو کسی کاہن کے پاس جائے اور صرف سوال کرے، اوپر والی حدیث میں کہا تصدیق کرے وہ تو کافر ہو گیا، لیکن سوال کرے میرا کیا ہوگا، سوال کیا تصدیق نہیں کیا، ابھی میں تو چپ گیا تھا، میرے دوست نے لے گیا تھا، اس کی 40 دن کی نماز ضائع ہوئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن کی نماز چھوڑنا ہے، پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوں گی، پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوگی. تو یہ گناہ ہے، یاد رکھیے، ان کاہنوں اور شعبدے بازوں کے پاس جانے. اور ان میں سے اکثر آپ کی اور ہماری نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں، معلوم آپ کو؟ میں بتاتا ہوں کیسے کھلواڑ کرتے ہیں. سب سے پہلے جاتے ہیں، ان کی پہچان یاد رکھیے، ماؤں کے نام پوچھتے ہیں، جبکہ ہم دنیا میں اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں. ان کی پہلی پہچان ہے ماں کا نام کیا ہے. سوال یہ دنیا میں اپنے باپ کے نام سے جانا جاتا ہوں، اور ترمذی کی روایت رسول اللہ فرماتے تم آخرت میں بھی اپنے باپوں کے نام سے پہچانے جاؤں گے. جب میں دنیا میں بھی اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاؤں گا، آخرت میں بھی، تو پھر یہ میری ماں کا نام پوچھنے والا ہوتا کون ہے؟ اس لیے کہ جب یہ شعبدے باز جادو کرتا ہے تو جن اس کے قبضے میں ہوتا ہے کچھ شرائط پر آتا ہے. اگر اس نے جھوٹ بولا کہ تو باپ الگ ہو سکتا ہے، ماں الگ نہیں ہو سکتی ہے کبھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. تو جو ماں کا نام پوچھے شعبدے باز ہے. پھر کتاب و سنت تک کتنا بھی نام لے ہو، پھر کتاب و سنت تک کتنا بھی نام لے، میں قرآن سے کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ شعبدے بازوں کے پاس آپ جاتے ہیں یا ہم لوگ جاتے ہیں، یہ کیسی نفسیات سے کھیلتے دیکھیے. اب آپ آئے، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے آپ کو، اب پریشانی سے آدمی گیا، پہلی نفسیات آپ بولتے دیکھو پہلے سے معلوم ہوگا ان کو اب پریشانی میں آئے، خود پریشان دکھ رہے آپ. اب نئی شادی ہوئی تو ساس بہت زیادہ تمہاری وہ ہے، ہاں بس یہی تو تھا مسئلہ، یہی تو تھا مسئلہ، اس کے لیے تو آئے تھے، ہے نا. تو دیکھو بہت بڑا کام کیا ہوا ہے، آسان نہیں ہے اس کو نکالنا. میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں، وہ ادھر ڈال دو فی سبیل اللہ، کوئی بھی پیسے نہیں لیتا ہی، ماشاءاللہ بہت بیچارے فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ادھر ڈال دو پیسے جو ڈالنا ہے آپ کو، میں تو پیسے لیتا نہیں ہوں. اور میں بتا دیتا ہوں کس نے کیا آپ کو تاکہ نشاندہ ہو جائے. ایک عورت، بڑی بڑی آنکھیں، لمبی چوٹی. اب یہ پہلے سے عورتیں بیچاری یا مرد سوچ کے گیا ہوا ہے کسی کے بارے میں، ان کے ذہن میں ہے. اب جیسے اس نے ایک عورت بولتے ہیں ان کو سب سے پہلے وہی عورت نظر آئی جس پہ شک کر رہے تھے، ہاں چچی نے کیے ہوں گے اپنے، کیوں تو ایک عورت چچی ہے کہ دنیا میں خالی نفسیات سے کھیل رہا ہے آپ کی صرف ایک عورت. تو آپ پہلے سوچ رہے ایک عورت تو ہے وہ چچی سے میری. بڑی بڑی آنکھیں، ان کی آنکھیں تو چھوٹی لیکن کبھی کبھی بڑا کرتے نا، بڑی آنکھیں برابر یوں ہے لیکن پھر بھی کبھی بڑا، ہاں بڑی آنکھیں، صحیح بول رہے ہیں آپ. لمبی چوٹی، یار ان کی چوٹی چھوٹی لیکن کبھی کبھار نہیں، پورے بال کاٹ کے تو بہت لمبے ہو جائیں گے، برابر صحیح لمبی چوٹی بھی ہے ان کی. سوچ پہلے سے میں نے سوچا ہوں کسی کا نام، بس اب فٹ کرنا ہے اس کو. اور وہ کل آئی تھی تمہارے گھر پہ صبح، وہ آئے تھے واقعی میں کل صبح، اس نے کیا، بس نفسیات سے کھیل لیا آپ کی. اب میں نے کام کر دیا آپ کا، کل یا تو اچھا ہوں گا یا تو برا ہوں گا. سوال یہ تیسرا ہوتا کیا؟ اور میں نے کام کر دیا، پورا بندوبست ہو گیا پکا، کل اچھا ہوں گا یا برا ہوں گا. تو میرا سوال یہ تیسرا ہوتا کیا اچھے اور برے کے بیچ کا؟ ہاں صرف ذہن سے کھیل رہے ہیں آپ کے، معصوم ذہنوں سے مسلمانوں کے کھیلتے ہیں شعبدے باز اور جادو کا. تو یاد رکھیے جادو کا کرنا کرانا، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا کفر ہے، کفر سخت ترین گناہ ہے، یاد رکھیے. اور کفر اور شرک یہ وہ دو گناہ ہیں جو ہمیشہ جہنم ہم پہ، جنت ہم پہ حرام کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ جہنم کا ہم کو جو ہے مستحق یا جہنم کا ساتھی بنا دیتے ہیں. تو بہرحال تو یہ بہرحال اس کا ایک کام ہے جادو، اور اس کو بڑے حد تک وہ کرتا ہے، اور جو ہے یہی حربہ اس کا جو ہے انسانوں کے خلاف بہت زیادہ ہے. اب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس خون کی طرح دوڑنا یہ بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو دلوں کے راز بتا دیتا ہے نکال کر کاہنوں اور جادوگروں کو. اسی طرح چونکہ یہ بھی مکلف ہے، ان کو بھی قیامت میں عذاب ملنے والا ہے. یاد رکھیے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں برف کا عذاب ملے، کوئی برف کا عذاب نہیں ملے گا ان کو بھی جہنم کی آگ کا عذاب ملنے والا ہے. یاد رکھیے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، ہم نے بہت سے انس اور جن کو جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ایسے اعمال کریں گے ان کو وہیں ڈالیں گے. کچھ لوگ بولتے نہیں ان کو برف کا عذاب ملے گا، برف رہیں گی، فریزر میں رہیں گے اور کیا کیا پتہ نہیں. کوئی برف کا عذاب نہیں آتا قرآن حدیث میں. ایک ضعیف روایت ہے جس کے اندر ٹھنڈے عذاب کا تذکرہ آتا ہے، بہرحال وہ روایت ضعیف ہے ترمذی کی.
لیکن جنوں کے تعلق سے نہیں، وہ بھی دوسرا ہی ہے معاملہ اس میں. تو جنوں کو برف کا عذاب کہیں بھی ثابت نہیں احادیث سے اور قرآن سے، یاد رکھیے. ان کو وہی عذاب ہے. اب آپ بولیں گے ان کو بھی آگ کا عذاب، تو یہ تو بنے ہوئے آگ سے، آگ کو کیسے کاٹیں گے؟ یہ بھی آگ سے، یہ بھی آگ سے. ایک شیخ سے کسی نے ایسی سوال کیا، اور ایک نوجوان تھا، بہت برے لہجے میں بات کی. کہا کیا لگا ہے تم نے آگ کا ان کو عذاب ملے گا؟ آگ کا عذاب کیسے ملے گا ان کو، یہ تو خود آگ سے بنے ہوئے. تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے ادھر نزدیک آؤ. جو بچہ نزدیک آیا زور سے تھپڑ مارا اس کو، اور وہ ملنے لگا. کہا لگا؟ تو کہا بہت زور سے لگا، یہ کوئی طریقہ ہے گا؟ کہا میرا ہاتھ بھی چمڑے کا، تیرا منہ بھی چمڑے کا، پھر کیسا لگا؟ کیسا لگا پھر میرا تھپڑ؟ تو کہا سمجھ میں آ گئی میری بات. جس آنکھ سے جن بنے ہوئے ہیں، جہنم کی آنکھ اس سے زیادہ قوی ہے، وہ اس کو بھی جلا دیں گے جن کو. اور جہنم کی کچھ آنکھ دوسری آنکھ کو کھا جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے، اتنی تیز ہے. تو انہیں بھی جو ہے آگ کا عذاب دیا جائے گا، برف کا عذاب نہیں. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس دونوں کے لیے تھے. رب العزت جس طرح سے دونوں کے لیے ہے، انس اور جن کے لیے، وہی قرآن اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت آپ دونوں کے لیے. اسی طرح جو ہے انسانوں کی طرح وہ بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی دونوں ہوتے ہیں. شریر یہ سب بچے ہمارے ہوتے ہیں، بڑے، بس سب تمام اقسام ان کے اندر ہوتے ہیں، ہم اقسام. اسی طرح جو ان کے اندر مومن اور کافر وہ بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ان کی ہماری دشمنی کہاں سے ہے، کیوں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی جان لے تاکہ اس کا مقصد پتہ چل جائے تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا. آئیے ان کا مقصد کیا ہے. تو ان کی انسانوں سے دشمنی تب شروع ہوتی ہے جب اللہ نے آدم کے سامنے انہیں جھکنے کا حکم دیا، اور اس نے وہاں سے نکل کر آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اللہ نے دونوں کو نیچے بھیجا اور کہا آپس میں تم دشمن ہو. اور جب بھی میری ہدایت آئے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ بقرہ آیت 38، کہ میری ہدایت جب بھی تمہارے پاس ہے اس کو مانتے رہنا. جو اس کو مانیں گا ان پہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے اور کوئی رنجیدہ نہیں ہوں گے قیامت کے روز. تو یہاں اللہ فرماتا ہے اس نے کس طرح سے بہکایا. اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت 27 میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے ابن آدم کہ شیطان کوئی تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کوئی خرابی میں نہ ڈال دے، جس طرح سے تمہارے باپ آدم کو اس نے فتنے میں ڈال کر جنت سے نکالا. تو یہاں اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے اے مسلمانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا. اے انسانوں، بلکہ یا بنی آدم کہا، اے انسانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اس کے فتنے میں نہ پڑنا، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو کما اخرج ابویک من الجنہ، جیسے تمہارے باپ کو اس نے جنت سے نکالا ویسے اس کی فتنے میں نہ آنا، تم بہکاوے میں نہ آنا. شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور وہ چاہتا ہے اس طرح آدم علیہ السلام کو تکلیف اور فتنے میں ڈالا وہ کرے. اس کا مقصد کیا ہے تمام چیزوں کا؟ جو جن ہے، جو پہلا جن ابلیس تھا، شیطان جس کو کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلا اس کا مقصد ہے انسانوں سے شرک اور کفر کرانا. انسانوں سے شرک اور کفر کرانا، یہ اس کا سب سے اہم مقصد ہے. اور ہوتا یوں ہی ہے، آپ بیمار ہو گئے، آپ پر جادو کا اثر دکھ رہا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے آپ بولتے اچھا ہو گیا اس کے پاس، تو یہی تو اس کا کام تھا. آپ نے شرک کر لیا، کفر کیا، خوش ہو گیا، چھوڑ کر چلے جاتا ہے. انشاءاللہ علاج کا طریقہ آخر میں کتاب و سنت سے ضرور بتاؤں گا. تو اس کا کام ہے قوموں کو کفر و شرک میں ملوث کرنا. جن قوموں کو کفر و شرک میں ملوث کر دیتا چھوڑ دیتا ہے، پھر مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو جو ویسے کفر و شرک میں پڑے ہوئے تو وہ تو جانے والے جہنم میں طے شدہ ہو گئے. تو اس کا کام ہے ہم کو اس کے جو ہے گروہ کا ساتھی بنانا، جس کے تعلق سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو تم بھی. انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، وہ تو تمہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ساتھی بنانا چاہتا ہے. حزب جو ہے اپنا گروہ بنانا چاہتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، اور بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنانا چاہتا ہے. تو شیطان کا مقصد ہے انسان سے کفر و شرک کرا کے بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنانا، جس کے لیے وہ الگ الگ حربے، جس میں جادو بھی ایک کرتا ہے، اور جادو پھر جب انسان پہ ہوتا ہے تو کفر و شرک کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے. تو اس کا مقصد ہے کفر و شرک، تاکہ ہمیشہ کی جہنم میں جب وہ جلے انسان بھی ساتھ. اور یہ انسانوں کو سیدھے نہیں بہکاتا. اس کے بہکانے کے طریقے کیا ہے، یہ کون کون سی چال بازیاں چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تاکہ یہ امت آگاہ ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجموعہ رکھ رہا ہوں الگ مختلف مقامات سے مفہوم نکال کر. پہلے ہے کہ ہمیں سیدھے سے حملہ نہیں کرتا، سیدھے سے حملہ نہیں کرتا، سیدھا کے نہیں بولتا کہ میں آپ کو کفر کرا رہا ہوں، نہیں بولتا. سیدھے حملہ نہیں کرتا، کبھی بھی چھپ کر حملہ کرتا ہے. اسی تعلق سے اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 169 میں فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تو کھلا دشمن ہے، آستین کا سانپ نہیں ہے، وہ چھپا دشمن نہیں ہے، اوپن اینیمی ہے، کھلا دشمن ہے، پہچانو اس کو. شیطان تو کھلا دشمن ہے، لیکن اس کی چال بازیاں کھلی نہیں ہوتی ہے، یہ گھیر کر لاتا ہے. مثال دے کر بات سمجھاؤں گا. حال کے زمانے کی اسٹوڈنٹ کالج جانے والے نوجوان زیادہ ہوتے ہیں، انہیں پر سے ایک مثال دوں گا. شیطان آ کر کسی کو یہ نہیں کہتا کسی نوجوان لڑکے کو کسی نوجوان لڑکی سے زنا کر لو. اگر کوئی لڑکے کے پاس شیطان کہا ہے زنا کرو لڑکی سے، بولیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود نکل جائے یہاں سے، ہے نا. ایسا نہیں آتا ہے، سیدھے نہیں بہکاتا ہے. وہ آ کر بولیں گا تم دونوں ایک کلاس میں ہو نا، تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے، ایک کلاس میں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم دونوں ایک کلاس میں ہو نا، اب بات تو کر رہے ہو، نوٹس لیا دیا کرو، آیا جایا کرو. ہاں بات تو اب کرتے ایک ہی کالج میں ایک ہی کلاس میں، نوٹس لینے دینے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے، کوئی حرج نہیں دکھ رہا. اب کالج میں کلاس میں تو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم نوٹس بھی لے رہے بات بھی کر رہے ہیں. کینٹین میں بیٹھ گئے تو کیا حرج ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے. سیدھا نہیں کیا اس نے، زنا نہیں بولا، حرج کیا ہے اس میں؟ اب کینٹین میں بھی ساتھ بیٹھ رہے، کالج میں بھی ساتھ بیٹھ رہے، تھیٹر میں ساتھ بیٹھ لیے تو کیا حرج ہے؟ ہاں کیا حرج ہے، اب سب کو تو معلوم ہی ہوتا جا رہا ہے، اب ان ساتھ گھومتے پھرتے، کیا حرج ہے نا. اب کینٹین میں بیٹھ رہے، کالج میں بیٹھ رہے، گھر پہ بھی معلوم ہو گیا، تھیٹر میں بھی جا رہے، ساتھ کھانا وانا کھا لی ہوٹل میں، تو کیا حرج ہے؟ ہاں بہرحال صحیح بات ہے، کیا حرج ہے، اب سب تو ہو گیا. اب ساتھ آ رہے جا رہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، اب تو تب لوگ معلوم ہے، اب ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے؟ اب جو ہے ہاتھ پکڑ لیے تو چلو زنا کرنے میں کیا حرج ہے، اب سب کچھ تو ہو رہا ہے، زنا کر لو، کیا حرج ہے؟ سیدھا نہیں. اگر سیدھا آ کر وہی نوجوان سے کہتا زنا کر تو وہ کہتا لا حول ولا قوت، مردود نکل جا. لیکن کیسا گھیراؤ ڈال کے لایا دیکھیے آپ، سیدھے نہیں بہکاتا ہے. ایک زبردست جو ہے انسان کو لیتا ہے گرفت میں، اور جب انسان وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور جب زنا کر بیٹھتا ہے تو پھر بولتا ہے میں نے دیکھو کچھ نہیں بولا تھا، اب دیکھ زنا کر لیا تو اب بہت بڑا گنہگار ہوگا. اب دوسری طرف سے ایک مصیبت، پہلے گناہ کرواتا ہے، پھر ایسا نادم کرواتا ہے کہ اس کو دین سے دور کرتا ہے. اب تیرا نماز سے کیا فائدہ، تو زنا کار ہے، چل چھوڑ دے، اب سب کر دیا، اس کو اصحاب السعیر کفر پہ لا دیا اور بنا دیا ہمیشہ کے جہنم کا ساتھی. یہ اس کا طریقہ ہے. تو سیدھے حملہ نہیں کرتا، گھوم کر آتا ہے، سیدھے نہیں کرتا. دوسرا، اصلی حالت میں کبھی آ کے ہمیں نہیں بہکاتا، اصلی حالت میں نہیں آتا، اس کو یہ حکم بھی نہیں یاد رکھی، ٹھیک ہے، اس کو حکم بھی نہیں، اصلی حالت میں آ کر کبھی نہیں بہکاتا ہے. خواب کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے، خواب کے ذریعے غیر شرعی چیزوں کا حکم دیتا ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، یہاں جاؤ، وہاں جاؤ، اس کی زیارت، اس کی غیر شرعی چیزوں کا حکم دیتا ہے. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم کو خواب میں فلاں چیز دکھی، ایک فلاں تھے. ارے کون تھے وہ فلاں؟ نہیں بہت نیک دکھ رہے تھے. دکھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ شیطان نہیں آ سکتا ایسی صورت کے اندر نیک؟ تو خوابوں کے ذریعے فتنے مچاتا ہے، جو آج کل بہت چل رہے ہیں. خوابوں کی حالت پہ دنیا چل رہی ہے، پوری زندگیاں گزر رہی لوگوں کی، یہ شیطان کرواتا ہے. اسی طرح جو ہے بچوں کو تنگ کرتا ہے تاکہ ماں باپ پریشان رہیں، عبادتیں ضائع اور کفر و شرک کرے، بچوں کو تنگ کرتا ہے، یہ بھی اس کا ایک کام ہے. اسی طرح جو ہے جانوروں کے ذریعے آگ لگاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم رات میں سو تو بتیاں بجایا کرو، ورنہ شیطان کسی چوہے کو بہکائے گا اور وہ آگ گرا دے گا، جس سے آگ لگ جائیں گی اور انسانوں کا نقصان ہوگا. تو جانوروں کو بہکا کر انسانوں کو نقصان کرتا ہے. رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ رات میں بتیاں بجا کر سو، ورنہ شیطان چوہے کو بہکائیں گا، وہ آ کر بتی کو گرا دیں گے. اسی طرح وبا پھیلاتا ہے، طاعون، وبا، جو بیماریاں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ، وبا بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لیے وبا عذاب تھا، اس امت کے لیے جو وبا میں مرے گا وہ شہید کہلائے گا. معلوم کیوں شہید کہلائیں گے؟ اس لیے کہ شیطان کی طرف سے ہے. تو وبا جو ہے وباؤں کا پھیلانا. اسی طرح بیماریوں کا پھیلانا، مرد اور عورتوں میں بیماریاں پھیلاتا ہے تاکہ لوگ کمزور ہو عبادتوں کے اندر، اور یہ اس کا کام. رسول اللہ فرماتے ہیں خواتین کے اندر یہ کیا کرتا ہے، اپنی پیر کی رگڑ ان کے رحم میں مارتا ہے، جا کر یوٹرس رحم میں مارتا ہے، جس سے ایک رگ ہوتی ہے، اس کو بازل کہتے ہیں عربی میں، وہ رگ پھٹ جاتی ہے جس سے ان کو ماہواری کے علاوہ بھی خون آتا ہے، جس کا مقصد ہے کہ وہ انسان کو کمزور کرے. تو یہ اس کا ایک کام ہے. تو بیماریاں پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے افواہوں کو پھیلاتا ہے، افواہوں کا بازار گرم کرتا ہے، یہ ہے نا. دنیا بھی آج کری افواہ پہ دھیان مت دیجیے، دین بھی کہتا ہے افواہ پہ دھیان مت دیجیے. فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جب کوئی خبر تمہارے پاس لائے کوئی تو جانچ لیا کرو. ایک شخص، رسول مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنے اور بولتا پھرے، تحقیق نہ کرے اس کی. ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنے اور بولتا پھرے. تو یہ افواہوں کو پھیلاتا ہے.
بکثرت پھیلاتا ہے نا. آپ نے دیکھا 2-3 دن کیسی افواہیں پھیلائی اس نے. تو افواہ پہ کبھی دھیان نہ دے شیطان. اور اس میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے, مالی نقصان بھی ہوتا ہے. معلوم آپ کو؟ آپ کہیں گے کیا نقصان ہوا میرا؟ ایک افواہ کا SMS آ گیا آپ کو, آپ بولے 1 روپیہ تو جا رہا میرا, 1 روپیہ جا رہا. ایسے ایک ایک کر رہے کتنے کروڑ مسلمان اس کو کر رہے ہیں, کتنے کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے. اندازہ لگائیے امت کا, اندازہ لگائیے. تو مالی بھی کرتا ہے. آپ بولیں گے میرے کو تو SMS فری ہے. ارے آپ کو فری ہے, عقیدے کا نقصان پھر جو ہو رہا ہے افواہوں کی وجہ سے. انسان جو کوئی بھی عمل کر بیٹھ رہا ہے تو افواہوں کا پھیلانا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. اور اسی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پچھلی بار بھی دیا تھا. کوئی سانپ کا بچہ نکل جائے اس مجمع میں, تو سامنے کی مجمع کے 4-6 لوگ جو اس کو ملوث ہوں گے مارنے میں, ان کو معلوم ہے اصلیت کیا ہے اس کی. وہ بیچ کے مجمع میں گئے تک اتنا بڑا تھا ہو جاتا ہو, اتنا تو تھا وہ بچہ, کسی نے دیکھ لیا تو اتنا ہو جاتا. وہ آخری شخص کیا بولتا نکل جاتا, فیض بھائی کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا, ڈسنے والا تھا, بس بچ گئے. افواہ روشن گیٹ تک ہمارے بات جاری, تو وہاں کیا ہو رہا, بڑا تھا, نکل رہا, ختم ہی نہیں ہو رہا, اتنا نکل رہا اندر سے. دم پکڑ لے, کھینچ رہے, مار رہے, یہ کر رہے. اور کہیں تو بھی بات دور جا کے پہنچی, اس کو مارے, اس کو تولے, 70-80 کلو تو وزن بھرا اس کا. اب جب کل یہاں آئے اور پوچھے یار وہ ہوا کیا تھا, اتنا سا بچہ تھا رے سانپ کا ہم نے مارے. ہم کو تو ازدو کی باتیں چل رہی ادھر. افواہ, یہ افواہ رہتی, نہیں پھیلاتا ہے. ٹھیک. اب بہرحال گمراہی کا اس کا طریقہ کیا ہے, وہ طریقہ جان لیں. وہ قوم کبھی کامیاب کامران نہیں ہو سکتی, دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتی جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے. وہ قوم کبھی کامیاب اور کامرانی نہیں حاصل کر سکتی جو اپنے حقیقی دشمن کو نہ پہچانے. ہم نے تو نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول دشمن سمجھ لیا اپنا. یار یہ کیا نماز روزہ زکوٰۃ لگا کے رکھ دی ہمارے پیچھے, زندگی میں عیش کرنا, کھلا رہنا, یہ وہ گانے میوزک ہونا, یہ ہونا, بس یہ زندگی ہے. تو جان لے حقیقی دشمن کو پہچانے آپ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے ہیں. کھلے ہوئے دشمن کو پہچانے. تو آئیے اس کی گمراہی کا طریقہ. برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. پہلا طریقہ گمراہی کا, برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. آئیے اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت میں 63 میں فرماتا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, کہ شیطان نے ان کے اعمال کو بہت مزین, خوبصورت بنا کے پیش کیا. یہ قریش کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. جب یہ لڑنے آئے مسلمانوں سے, تو تب شیطان نے کہا آج تو کوئی غالب نہیں آئیں گا, اور ان کے برے اعمال اچھے پیش کر کے بتا رہے تمہارے پاس تو بہت کچھ چاہیے. تو کیا کرتا ہے, برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے نا. اور یہ آج کل چل رہا ہے, حرام چیزیں, نشاور چیزیں اچھے اچھے ناموں سے لوگ پی رہے ہیں. ہو رہا ہے. برائی کو اچھائی بنا کے پیش کیا. معلوم مسلمان شراب نہیں پئیں گا تو اس کو بولو نان الکوہلک بیئر ہے. شراب کہاں, نان الکوہلک اور بیئر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے, دونوں کیسے مل سکتے بغیر شراب کی. شراب کیسے بھی پھر وہ تو کچھ اور نام ہو جانا تھا اس کا. تو نام بدلتا ہے, سیدھے نہیں حملہ کرتا ہے. بری چیزوں کا اچھا نام ہے نا, انٹرسٹ, بیاز, سود نہیں. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, میرا اس میں مفاد ہے. انٹرسٹ اس کو انگلش میں یوسری بولتے ہیں, لیکن سخت لفظ ہے یوسری. سود نہیں, سود نہیں. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, انٹرسٹ سمجھتے ہیں نا, میرے کو بہت انٹرسٹ ہے اس میں. انٹرسٹ مطلب میرا مفاد ہے اس میں. تو سود بول رہے تو سود تو کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا مسلمان کی آنکھ پر. انٹرسٹ ہے یہ, ہاں انٹرسٹ لے سکتے. سود حرام ہے, سود حرام ہے. نام بدل کے لایا, لے لیا مسلمان نے اس. تو یہ ایسے ہی کرتا ہے, برائیوں کو بدل کے الگ الگ ڈھنگ سے پیش کرتا ہے. آئیے آگے. برے چیزوں کو اچھے نام دینے میں بھی اس کا بڑا ماہر ہے. اور اس کے تعلق سے قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت میں 120 میں اللہ فرماتا ہے وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا اور وسوسہ ڈالا رکھا ہے, آدم کیا اب تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں, ایک اچھی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ہمیشہ زندہ رہو, اور ایسی سلطنت تمہیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ملک لا یبلا, ایسی سلطنت جس پہ کبھی وبال نہ ہو, جو ہے خاتمہ نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام نے بولے کیا ہے وہ, تو کہا وہ پھل کھا لو. اگر وہ بول دیتا اس پھل کھانے سے تم جنت سے نکالے جاؤ گے, تو آدم علیہ السلام کھاتے تھے کیا؟ نام بدل کے لایا, کہا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے. ایک اس میں کہا کہ تم فرشتوں کے جیسے ہو جاؤ گے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اس کے وسوسوں میں آ گئے بہرحال. اسی طرح جو ہے کافروں کو مومنوں کے خلاف بہکاتا ہے, یہ بھی اس کا کام. کافروں کو مومنوں کے خلاف بھگاتا ہے. اللہ رب العزت اس کے تعلق سے سورہ انفال کے 48 سے فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنْ جَارٌ لَكُمْ.
کہ شیطان آیا قریش کے پاس اور کہا آج تو تم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، لڑو ان مسلمانوں سے، اور بہکایا اور کہا کہ تو قریش میں یہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ ابو سفیان کا قافلہ نکلنے کے بعد اب جنگ کی جائے یا نہ کی جائے. تو جب شیطان کو لگا ارے جنگ نہیں کریں گے کیوں، تو شیطان چاہتا ہے کفر میں لوگ مرے، تو آ کر کہا ارے تم یہ کیا سوچ رہے ہو، ان کو مزین کیا، شیطان نے چمکا دیا اور کہا شیطان و اعمالهم، ان کے اعمال، اور کہا وقال لا غالب لكم اليوم، کہا کہ آج کوئی غالب تھوڑی رہنے والے تم پر، کیا تعداد ہے تمہاری، کیا معاملہ ہے تمہارا، اور کیا من الناس انی جار لکم، اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا، میں بھی تو بول رہا ہوں. خیر خواہ بن کر آیا اور ان کو جہنم کے گھاٹ اتارا سب. پھر انہوں نے مسلمان سے جنگ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ہارے بہریا. تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح جو ہے مومنوں کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، لیکن جو ہی مومن جب اپنے اس پہ آتے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کر کیا کیا جائیں گے، بدر میں فرشتے دیکھا تو بھائی لوگوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو، تو کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بھاگ گیا نکل کر فرشتوں کو دیکھ کر. تو اس طرح سے بھی کام کرتا ہے. ٹھیک. اب اس کو ہمیں دشمن جاننا ہے، اس کو دشمن ماننا ہے، اس کے طریقوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی کتاب اس کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے، ورنہ اس کا بہکانا اور بھی آسان ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان والا ہونا کافی ہے، شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایمان والے پہ تو زیادہ حملہ کرتا ہے وہ. آئیے رسول اللہ کی وہ حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی قبر کھودی جا رہی تھی، وہاں تشریف فرماتے بیٹھے تھے، آپ نے ایک سیدھی لکیر اور دائیں بائیں بہت سی لکیریں ماری اور کہا یہ صراط مستقیم میرا طریقہ ہے، اس کے آس پاس جو جانے والی لکیریں، اس ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں گمراہی یا جہنم کی طرف بلاتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وضاحت کیجیے، تو کہا وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام کی آیت میں 154 پڑھی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا طریقہ ہے. نبی کہہ دو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ بیچ کی لکیر جو میں نے ماری تھی میرا طریقہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس طریقے پر چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اس کے اطراف کی لکیروں پہ نہ چلنا طریقوں پر، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تم میری سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، میری بتائی ہوئی راہ سے بھٹک جاؤ گے. تو یہاں رسول اللہ نے وضاحت کر دی کہ صراط مستقیم پر جو لوگ ان کو تو زیادہ بہکاتا ہے، اس لیے کہ کافروں کو تو بہکا چکا، ان کو تو غرق کر چکا ہو، ناچ گانا مستی اور اس کے اندر ان کو لگا چکا ہے. اب مومن ہے صرف اس کے ٹارگٹ پر، انہی کو بہکاتا ہے، بقیہ کو انہوں نے بہکا دیا. تو اس کو اپنا دشمن جانیے، اور یہی بات کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات پہ نہ چلو، اس کے قدم بہ قدم نہ چلو، وہ تو تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. تو جہاں تک ہو سکے بہرحال اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے طریقوں سے، اس کی چال بازیوں کو سمجھنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ ہم تو کتاب و سنت پر ہیں اور شیطان ہمیں جو گمراہ کر دے. بہرحال اس میں ہم نے احتیاط کریں. اب آئیے اس سے پناہ مانگے ہر بار، اور کہاں کہاں بالخصوص جو ہے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے. پہلی جگہ تو وہ کہ اللہ میں ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے، بالخصوص حمام میں یا طہارت خانوں میں جاتے وقت بالخصوص. دوسرا غصے کے وقت، کیونکہ غصے کے وقت ہی بہکا کر انسان سے برا کام کرانا چاہتا ہے، تو غصے کے وقت خاص اللہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ مانگیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہم بستری کے وقت پناہ مانگنی چاہیے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور شیطان نے پناہ نہ مانگے تو شیطان بھی اس عمل میں شامل حال ہوتا ہے، اور ہونے والی اولاد پر اس کا اتنا ہی اثر ہوتا ہے پھر جتنا وہ شامل حال تھا. تو ہم بستری کے وقت. اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی نئی زمین یا وادی سے گزرو تو اللہ میں پناہ مانگو، نئی زمین خاص طور سے اور وادی درے. اس طرح فرماتے کتے اور گدھے کے بھونکنے پر اللہ سے پناہ مانگو، تم وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. تو رات میں بھی کبھی چلانا سنے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرآن کی تلاوت کے وقت ہر بار جب بھی قرآن پڑھے، یہ تو قرآن کا ہی حکم واجب ہے، تو قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی اور دیگر جہاں جہاں ہو سکے پڑھنا چاہیے. اب آئیے ایک سنہرا اصول جان لیں. اسلاف میں سے ایک سلف کا قول ہے سنہرا اصول، اور وہ کہتے ہیں اس کے تعلق سے، اور تم جا کے یہ لوگ سنیں، اور وہ اس طرح سے بیان کرتے اس اصول کو کہ اگر ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا اگر کوئی کتا تیرے پیچھے لگے تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا اے استاد اس کو ہکا لوں گا. کہا اور لگے تو؟ کہا اور ہکا لوں گا. کہا اور لگے تو؟ اور ہکا لوں گا. کہا اور لگے تو؟ کہا کتنے بار ہکا لیں گا تو؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ کتے کے مالک کو آواز دے کہ اس کتے کو پکڑ کے رکھو، کتے کے مالک کو آواز دے کتے کو پکڑ کے رکھو. اسی لیے شیطان سے تم کتنی بار پناہ مانگو گے، اس سے بہتر ہے اللہ سے وہ کرو کہ اللہ مجھے اس سے پناہ دے، کہ تو وہ بھی تو اللہ کے قابو میں ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، اللہ کے اس سے الگ تو کوئی حکومت نہیں ہے اس کی. تو مالک کو آواز دو کتے سے بچنے کے لیے، تو شیطان سے بچنے کے لیے رب کو آواز دو، دیکھو پھر رب بچائیں گا، کیونکہ شیطان بھی تو اس کے تابع ہے نا، اس کی مرضی کے ہٹ کر تو وہ بھی کام نہیں کر سکتا. تو یہ گولڈن رول ہے، سنہرا اصول دیا گیا ہے کہ اللہ سے ہر بار پناہ مانگے.
شیطان سے بچنے کی ہم کتنی ہی کوشش کر لیں بہکائیں گا. آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تو پھر اور کیا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے اچھا اصول ہے اللہ میں ہمیشہ پناہ مانگے شیطان سے, اللہ بچائیں گا اس کے شر سے ہمیں. اسی طرح ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے, قرآن و سنت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے, لیکن ہم قرآن پڑھتے لیکن وہ جادو وادو کا اثر, یہ شیطان سے بچاؤ نہیں ہو رہا ہمارا. تو یاد رکھیے یہ آدمی کی مثال ایسی ہے, یہ آدمی کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا ہتھیار دیا گیا, لیکن آپ بولے میرے کو چلانا نہیں آتا, تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے دینے والے کی. آپ کا کام تھا چلاؤ اس کو اچھے سے, تو اللہ نے تو کتاب دے دی, ہمارا اس پر عقیدہ نہیں ہے ویسا ایسا ہونا جس سے یہ اثر کرے. قرآن کب پڑھتے ہم؟ جب سب جگہ گھوم کر آگے کچھ نہیں ہوا تو قرآن بھی پڑھ لیں گے, اب اس سے کچھ نہیں ہوتا. پھر قرآن ہی پر اگر اعتماد تو دیکھیے پھر علاج ہوتا ہے. نہیں یہ بھی کر لیں گے, اب سب تو ہو گیا, نہیں ہوتا پھر اللہ نہیں دیتا ایسے لوگوں کو سے شفا, جبکہ قرآن میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ قرآن تو ہم نے نازل کیا, اس میں شفا ہے مومنوں کے لیے, ہاں ظالموں کے لیے خسارہ ہے, مومنوں کے لیے نہیں. تو کیوں یہ قرآن ہم کو شفا نہیں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں ہے اس کتاب پر. وہ عقیدہ ہو تو پھر دیکھیے کیا اثر کرتی ہے کتاب اللہ کی. سب ہونے کے بعد چلو یہ بھی دیکھ لیتے انہوں نے بولے تو, اور اس پر بھی کچھ تو ڈپلیکیٹ بھی ساتھ چل رہا ہے قرآن کے ساتھ, یہ بھی کر لیتے وہ بھی کر لیتے, ہے نا. عجیب عجیب قسم کے رسومات, عجیب عجیب قسم کے معاملے. تو بہرحال تمام معاملوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے, لیکن جادو ہوا ہے پہلے یاد رکھیے یہ ثابت بھی. بہت سے لوگ مجھ سے آئے کہتے ہیں ہم پہ جادو ہوا ہے, میں پوچھتا کیسے ہوا, تو جان دو تم الگ ہی بات کر رہے ہو. ارے بھائی آپ بول رہے کہ فلاں ہوا, تو کیسے آپ کو لگا, مجھے معلوم تو نا. بہت سی بار لوگوں کو پہ جادو اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے ان کو بولتے تم پہ جادو ہے, بس ان پہ جادو ہو گیا. تم پہ جادو دکھ رہا میرے کو, ہو یار میرے پہ جادو دکھ رہا میرے کو, تم پہ جادو دکھ رہا ہم کو, ہو یار میرے پہ جادو دکھ رہا. تو یہ سائیکولوجیکلی جادو کے مریض رہتے ہی, سائیکولوجیکل مریض بنے ہوئے رہتے ہی. تو ہم پوچھتے کیوں تم کو لگا جادو ہوا, تم جان دو تم ہمارے کو سپورٹ نہیں کرے. وہ تو اتنے اچھے سے بول رہے تھے ہو جادو ہوا, 3000 روپے لگیں گے, یہ لگیں گے, تم تو کچھ بول. ارے بنیاد ہے, آپ جادو ہوا معلوم کیسے ہوا آپ کو؟ آپ بیمار ہیں تو کیسے معلوم, بخار آیا یہ ہوا, کو بس جادو ہے میرے پر بس. ایسا بہت سے لوگ صرف غلط فہمی میں جادو کے شکار ہیں, غلط فہمی میں شکار ہے. صرف جادو ہوتا ہے, اس کی حقیقت ہے کلمات اپنے اندر اثر رکھتے ہیں. ایک شخص گھر سے نکلے خوش اور خرم, اور کوئی چھوٹا سا بچہ گالی دے دے اس کو, اس کا چہرہ بدل جاتا ہے. کلمات کا اثر, کلمات اثر رکھتے ہیں اپنے اندر. اچھے کلمات اچھا اثر, برے کلمات برا اثر, اور جادو برے کلمات کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو اس کا علاج بھی جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد رکھیے, یہ علاج ہے, یہ علاج ہے اس کا. لیکن اس کو چھوڑ کر ہم کہاں کہاں پتہ نہیں گھومتے پھرتے, یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو پہلے اعتماد کرے اللہ کی کتاب پر, اور دیکھیں پھر کیسا اس کا زبردست اثر ہوتا ہے, کہ اتنا ہی بڑا اور اونچا جادو. وہ اعتماد و عقیدہ ہو سب سے پہلے آپ کا. ٹھیک ہے, اب چند وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے, اگر کسی پہ جادو ہو تو وہ کرے کہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں 100 مرتبہ ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یا اضافے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے, یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو, دونوں درست ہیں. 100 مرتبہ گنتی سے پڑھے ہر فجر کی نماز کے بعد. رسول اللہ جو یہ کر لیں گا شام تک اس پہ جادو اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, شام ہو گئی, سونے آئے, آیت الکرسی پڑھ لیجیے, صبح تک جادو اثر نہیں کریں گا. رات کا حل تو دیا گیا ہے, دن کا حل بتا دیا میں نے آپ کو. اسی طرح سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت. رسول اللہ سورہ بقرہ جس جگہ پڑھی جاتی ہے شیطان 3 دن اور 3 رات تک داخل نہیں ہوتا, اور جادو کے لیے شیطان کا ہونا ضروری, وہی کرتا ہے, اثر ڈالتا ہے لوگوں پہ. تو آپ سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کریں. اسی طرح جو روز نہار پیٹ بغیر کچھ کھائے کے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص 7 اجوا کھجور کھائے, اجوا, ٹھیک ہے, کچھ علماء نے کہا اجوا ملتی نہیں, مہنگی ہے, تو سادی بھی, بہرحال پھر میں کہوں گا حدیث میں لیکن لفظ اجوا کا ہے. جو شخص روز 7 اجوا کھجورے نہار پیٹ کا رسول اللہ اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا. نہار پیٹ اجوا, ٹھیک. اسی طرح جو ہے معوذتین کا پڑھنا, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا, سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا, یہ بھی بہرحال جادو کا. رسول اللہ پر جب جادو ہوا آپ پر یہ دونوں صورتوں کا نزول ہوا, اور آپ اس کو دم کرتے اور دم کر کے اپنے جسم پر پھونکتے جاتے ہیں یا ہاتھ ملتے ہیں. اسی طرح رات میں سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا, اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی معوذتین یہ پڑھنے کی کوشش کرے, اور ذکر و اذکار زیادہ زیادہ کرے. اس لیے کہ ذکر و اذکار جب انسان کرتا ہے تو شیطان زیادہ اثر نہیں کرتا, گو اثر تو ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا. تو بہرحال مختصر سی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مناسب رکھا, میں نے رکھوں سمجھا. انشاءاللہ بقیہ چند باتیں اگر نہ سمجھی ہو تو آپ سوال جواب کے سیشن میں اور کچھ اس میں چیز اضافی چاہیے تھی تو سوال جواب کے سیشن میں پوچھ لے سکتے ہیں. دوسری بہرحال چونکہ یہ آخری نشست ہے, آج اس کا پروگرام کا یہ خاتمہ ہے, ایک چیز کی گزارش کروں گا میں آپ سے بالخصوص
کہ بہت سے نوجوان یہ غلطی کرتے ہیں کہ کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں ہم سے اور بس جا کے ہمارے نام کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کے لوگوں کے سامنے ہم کو بدنام کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. فیض بھائی نے ایسا بولے تم ایسا بول رہے. تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز میں نے اپنے دل سے یا اپنی منمانی سے نہیں کہا. اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت. تو آپ یہ کہیں اللہ کے رسول کی سنت کیا تھی, اس کی کتاب کا کیا حکم ہے. خواہ میرا نام اس سے جوڑنے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں ہے. فیض بھائی نے یہ بولے اور خواہ لوگ مجھ سے بدزن ہوتے اور بات کرنے کا انداز بھی اتنا گھٹیا اختیار کرتے کہ وہ بیچارہ امام مؤذن حافظ بولتا ہے کہ یار یہ سکھاتے ہوں گے جبھی تم لوگ ایسے ہیں. ہم نے تو کسی کو نہیں دی. میرا پہلا درس اصلاح کا 90 طریقہ ہر بار ذہن میں رکھیے. لوگوں کی اصلاح کا رسول اللہ کیا طریقہ تھا. اگر وہ اپنا لیں گے تو کتاب و سنت کی تھوڑی سی تعلیم بھی بہت فائدہ دیں گے, ورنہ بہت علم حاصل کر کے بھی جاہل ہی رہیں گے ہم لوگ. دوسری چیز یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہم نے پوری کوشش کری کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہاں کچھ غلطی ہوئی تو بہرحال ہم نے اس کی معافی بھی آپ سے مانگی. بہرحال الحمدللہ اس سال ہم نے ایسا کچھ نہیں ہوا ہم سے. تو بہرحال جہاں ہم سے چوک ہوتی تھی ہم فوراً اس کی وضاحت کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک اصول زندگی میں اب یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی کرے اس کی بات ماننا ہے ہم کو, اور جو اس کے خلاف کرے پھر کوئی بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. یہ اصول عام ہے, بالکل سب کے لیے ہونا چاہیے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اور جو کچھ ہم نے یہاں سنا, جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا, یہ زندگی میں عمل کے لیے تھا. تو رمضان میں تو بہت مزہ آیا, کیا 10 دن کا پروگرام ہوا, چائے تو بہت اچھی بن رہی تھی, یہ بھی ہوا, فلاں ہو رہا تھا, یہ جواب دی, یہ ہوا. اور پھر رمضان کے بعد وہی حال کہ رمضان کا ابھی ختم نہیں ہوا اور شوال کا چاند نہیں دکھا, تو رمضان میں جس کو دیکھا پہچاننا مشکل. یار یہ لڑکے کو داڑھی تھی نا, یہ اس کا بھائی تو نہیں چھوٹی. نہیں فیض بھائی یہی تھا, بولے وہ داڑھی رمضان میں رکھ لیا تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اس درس سے ہم نے اس اجتماع سے کچھ حاصل نہیں کیا. پھر اگر ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلیاں نہ آئی تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا اس درس سے. کچھ فائدہ نہیں ہوا ہم کے درس سے. تو اگر اس درس کا ہمیں صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو یہی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں اس چیز پر عمل کریں, نہ کہ یہ کہ جو ہے ہم زندگی اس کے ساتھ منمانی کریں. اور پھر لوگوں کو پھر بولنے کو بھی جگہ ہوتی ہے. کرسی ہے, بڑی کرسی ہے, کرسی پلاسٹک کی وہ مت دو پلاسٹک کی کرسی. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں, نہ کہ یہ کہ ہم نے سنا بڑا مزہ آیا اس میں اور خوب یہ ہوا, فیض بھائی نے اس کو یہ بولے اس کو بولے, خواہ میں بدنام ہوتا ہوں اس سے. تو اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر بار ذہن میں رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مثال ہے. تو اس اجتماع کا مقصد یہ تھا کہ کچھ کتاب و سنت کی باتیں آپ کے سامنے ہم کوشش کریں رکھنے کی, جو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کی کوشش اور الحمدللہ اللہ نے اس میں کامیابی دی. بقیہ چیزوں کے لیے اب ہم کو عمل پیرا ہونا ہے, عمل پیرا ہونا ہے. ٹھیک ہے. صحیح بات کوئی بڑا کرے یا کوئی چھوٹا کرے, کوئی اچھا کرے کوئی برا کرے, صحیح صحیح ہوتی ہے تو اس کو ماننا چاہیے. ہاں باقی غلط غلط ہوتا ہے پھر چاہے کوئی بھی کہے. تو اس اصول کو یاد رکھتے ہوئے ہماری زندگیوں میں تبدیل لانا یہ مقصد تھا. خواتین بھی اس مقصد کو یاد رکھیں, اور اگر اسی کے تحت ہم آئے اور جمع ہوئے تھے تو انشاءاللہ عزیز یہ رمضان ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تبدیلی والے رمضان ہیں. ورنہ کئی رمضان اور آئے اور گئے, ہماری زندگیاں ویسے ہی رہی آج تک. کم از کم کچھ تبدیلی ہماری زندگی میں آئی رمضان سے, اور آپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ خاموشی جس طرح بیٹھے رہیں, ایک 10 منٹ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ایک چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وبعد. بہرحال پہلا سوال آیا ہے, کسی نے سوال کیا ہے, سوال بہت لمبا چوڑا ہے. بہرحال تھوڑی گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ خاموشی اختیار کریں. چائے پیتے وقت میں سمجھتا ہوں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, منہ آپ خالی کھولے اور ڈالتے جائیں, وہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال کسی نے سوال کیا کہ کوئی خاتون ہے جن کا جب بھی نکاح طے ہوتا ہے, وہ جس سے نکاح طے ہوتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو ان کو رشتے آنے بند ہو گئے, لیکن پھر کسی ایک شادی شدہ شخص نے رشتہ بھیجا, چونکہ ان کے جو ہے بیوی کا انتقال ہو گیا, تو کیا وہ خاتون ان سے نکاح کر سکتی ہے؟ چونکہ وہ خود ڈر رہی ہے, وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی, ڈر سے کہ کہیں اس کو کچھ نہ ہو جائے. تو بہرحال یاد رکھیے جو کچھ بھی پہلے ہوا اور جو کچھ آج ہوگا, جو کچھ بعد میں ہوگا, تمام اللہ کی طرف سے. تو لہٰذا اس کو اس انداز سے نہ لے آپ کہ میں اس سے نکاح کروں گی تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. وہ اللہ کی طرف کی بات تھی. کیوں تو یاد رکھیے جادو سے ہر کام نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہ کر سکتے تھے. تو جادو کا بھی اگر اثر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا حکم ہوتا ہے, خود سے نہیں ہو سکتا ہے, وہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں کہوں گا کہ اگر وہ نکاح کا رشتہ پیغام آیا ہے تو آپ اس کو قبول کریں انشاءاللہ, توکل کریں, توکل تو اللہ.
ان کنتم مومنین، اللہ نے قرآن میں کہا کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، تو یقیناً بھروسہ کرے اور نکاح کر لے، انشاءاللہ اللہ خیر و برکت دے آپ کے نکاح میں. جی السلام علیکم. مطلب وہ جانا چاہ رہے ہیں ان کے پاس. ہاں بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا، اچھا سوال ہے. اکثر یہ سوالات آتے بھی ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں اور مکانوں میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، بچے گم جاتے ہیں، گھر کے افراد گم جاتے ہیں، تو وہ مخصوص کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ بتاتے ہیں، ایسا ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ آدمی کہاں ہے، چوری کس نے کی. لیکن اکثر آج تک میں نے کبھی اس کو ثابت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب دیکھیے میں مثال دیتا ہوں، بچہ گم گیا، آپ گئے کہ بچہ کہاں ہے ہمارا، بچہ کہاں ہے، ابھی دیکھیے پربھنی ملیں گا آپ پربھنی پہنچ گئے، ارے بابا یہاں تو نہیں ہے، ابھی نکلا لاسور کے لیے وہاں سے، ابھی بس، ارے لاسور بھی پہنچ گیا، ابھی نہیں، تم پہنچے اور وہ حیدرآباد کے لیے نکل گیا ہو. پھر ہم حیدرآباد میں آ گئے، بس تم یہاں تھے، تم دونوں کی پیٹھ ایک کی دوسرے تھی، وہ انہیں جو ہے سکندرآباد نکل گیا ادھر سے. تو آج تک کبھی نہیں ہوا کہ شور شاٹ کی اس نے بولا اور وہ چیز وہاں ملی ہو. ٹھیک، تو یہ شعبدے باز ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. دوسرا یہ نہیں ہمارے فلاں شخص نے کہا اور وہ ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یاد رکھیے رسول اللہ نے جو حدیث میں فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس جائے اور تصدیق کرے اس نے جو کہا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوا اس کا انکار کیا، تو ایسا شخص منکر قرآن ہے، وہ کافر ہے جو ان لوگوں کی باتوں کو مانے. اور جو خالی یوں ہی جائے سوال کرے، چلو پوچھ لیتے ہیں رائے لینے کے لیے، تو وہ 40 دن کی نماز اس کی ضائع ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ کے لیے اپنے عقیدے کو، اپنی نمازوں کو، اس کو نہ برباد کرے، رب سے دعا کرے، اور جو بھی دنیاوی کارروائی ہوتی ہے چوری کے لیے وہ کرے، اور اس کے بعد رب سے دعا کرے. انشاءاللہ العزیز ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا سامان لوٹا دے صحیح سامان. کسی نے ایک سوال کیا، العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے، تو پھر کسی کی نظر بد سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اگر لگ جائے تو اس کو کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اچھا سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، تو نظر لگتی ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی پہاڑ کے اوپر ایک پتھر کو بھی نظر لگائے تو وہ گر کر چورا ہو جاتا ہے. تو نظر کا لگنا یاد رکھیے حق ہے. اب سوال یہ اس سے کیسے بچا جائے، تو سب سے اچھا نظر کے بچنے کا علاج ہے معوذتین کا پڑھنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کا پڑھنا. یہ نظر کا بہترین علاج ہے. اور پھر گزارش کروں گا تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. کسی کو چائے کم زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ بعد میں بچ جائے تو وہاں سے لے لے، ورنہ ڈسکشن مت کرے میرا کتنا ہے اور تم کو کتنا ہے. اور جس کو نہیں ملی بہرحال چائے آ رہی، ختم نہیں ہوئی، سوال جواب کا سیشن نے چائے کو ختم نہیں کیا، آپ چائے پیتے رہیے. تو نظر کا لگنا حق ہے، تو اس کے تعلق سے یاد رکھیے اس کا لگنا حق ہے. رسول اللہ نے جو ترکیب اختیار کی وہ معوذتین کا پڑھنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کو دم کیجیے اپنے اوپر، یہ اس کا ایک علاج ہے. دوسرا، اگر کسی کی خاص نظر لگی، پتہ چل جائے کہ اس شخص کی نظر لگی، یا وہ کہے میں نے تمہاری تعریف کی اور اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان نہیں کی، اس طرح سے آج کل چلتا ہے باپ رے، لگا دی اس کو نظر، ماشاء اللہ نہیں بولتا کوئی، ارے باپ رے، ارے بہت ہی اچھا کر لی تم نے، تو فلاں اور فلاں نظر لگ جاتی ہے اس کو، تو ماشاء اللہ کہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نظر لگا دے اور آپ کو پتہ چلے اس کی نظر لگی ہے، تو رسول اللہ یہ طریقہ کرتے کہ اس کو وضو کراتے، اس کے وضو کا پورا پانی جو ہے ایک ٹب میں جمع کیا جاتا اور وہ سر سے بہایا جاتا، اس سے غسل دیا جاتا اس کو. تو یہ طریقہ ہے جس کی نظر لگی معلوم ہو. اب کسی انجان انسان کی نظر لگی ہو، اب جس کے تعلق سے علم نہ ہو، تو پھر یاد رکھیے معوذتین پڑھ کر دم کیجیے اپنے اوپر، یا وہ نہ کر سکے دوسرا کیجیے. انشاءاللہ یہی نظر کا علاج ہے. اس سے ہٹ کر جو نظر کے علاج کے طریقے ہمارے معاشرے میں سب حرام اور کفر یا بدعت یا شرک تک جاتے ہیں. جھاڑو سے نظر اتارتے ہیں، جھاڑو کو لے کر 3 بار آگے 3 بار پیچھے، کیا پڑھے اللہ کو معلوم، کیوں کرے اللہ کو معلوم. جھاڑو لے کے پٹکتے تو ان کا توڑ کے پھینک دیتے، یا انڈا لے کر اتارتے ہیں، یا نمک لے کر اتارتے ہیں. شریعتاً کوئی طریقہ ثابت نہیں. جو ثابت ہے وہ یہ ہے معوذتین پڑھیے، یا پھر جو ہے جس کی نظر لگی معلوم ہو اس کو وضو کرائیے، اس کا غسل کا پانی سر سے ڈالیے. بھائی نے سوال کیا کہ جادو کی شروعات کب سے ہوئی اور کیا پریوں کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یاد رکھ لیجئے جادو کی شروعات
کب سے ہوئی؟ تو اس کے تعلق سے قرآن نے بیان کر دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اس کی تفصیلات یوں آتی کہ جب بابل کے اندر، بیبلون جس کو آج کہتے ہیں، عراق کا ایک شہر تھا، جب بنی اسرائیل کو بختہ نظر غلام بنا کر لے گیا، اور جب وہاں گئے تو انہوں نے وہاں جادو دیکھا جو بہت اچھے اعلیٰ معیار کا جادو ہوا کرتا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے نبی جو معجزہ کرتے وہ بھی جادو تھا، تو اللہ نے اس جادو میں اور معجزے میں فرق بتانے کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجے تاکہ فرق بتائے جادو یہ ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہوا کہ امت نے اس جادو کے عمل کو لے لیا، جیسا مثال کے طور پر میں آؤں اور یہاں کہوں آپ کو کہ اسلام یہ ہے اور باطل یہ ہے، اور میرے کہنے کے بعد آپ باطل مذہب اختیار کر لیں تو میری کیا غلطی اس میں تو بتانا چاہ رہا تھا فرق، تو فرشتے آئے تھے فرق بتانے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، فرق جاننا چھوڑ کر وہی عمل لے لیا جو جادو تھا اور لوگوں پہ کرنے کرانے لگے۔ تو جادو کی شروعات بابل سے ہوئی۔ بہرحال اس سے پہلے کہاں تھا؟ قرآن میں تو یہ تذکرہ ہے واللہ عالم، چونکہ اس سے پہلے بابل کے لوگ جادو کیا کرتے تھے۔ اب کہاں سے آیا اس کی تفصیلات تو بہرحال میرے ذہن میں نہیں ہے، صحیح حدیث سے ایسی تفصیلات تو نہیں آتی کہاں سے شروع ہوا۔ بہرحال ایک بات تو کہہ سکتے قرآن میں اس کا تذکرہ یہ آیا کہ بنی اسرائیل نے بابل میں جب تھی وہ جب بختہ نصر کی قید غلامی جب سے شروع کیا۔ ہاں دوسرا یہ تھا کہ پریوں کا کوئی وجود ہے، تو یاد رکھیے پریوں جیسی کوئی مخلوق اللہ کی نہیں ہے۔ یہ جینی ہوتے جو انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے کبھی بغیر سر کے انسان کی شکل میں، کبھی جو ہے آدھا دھڑ آپ کو دکھتا ہے، کبھی کتوں کی شکل میں گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، انسان بڑا ہوتا جاتا ہے کتا بولتے بہت سے لوگ اکیلے میں واقعات، تو یہ سب جن شیاطین ہوتے ہیں، کبھی پریوں کی شکل میں۔ پریاں مطلب وہ جینی ہوتا ہے، لیکن جن سے ہٹ کر کوئی اند اور کوئی بھوت اور کوئی پریت یہ کوئی مخلوق نہیں، وہ جینی ہے جو الگ الگ روپوں میں آ کر، بھیس میں آ کر، یا جس کو کہیں گے الگ الگ شکلیں اختیار کر کے انسانیت کو تنگ کرتے ہیں۔ سید فصاحت حسین فصاحت حسین صاحب، ان کے لیے اعلان ہے کہ وہ جہاں کہیں ہوں باہر پہنچ جائے، کچھ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک سوال تھا، ابلیس کی پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے تو جب فرشتے آدم علیہ السلام کو بنانے یا تخلیق کے لیے زمین پر مٹی لینے آئے تو ابلیس بچہ تھا، خوبصورت تھا، لہٰذا فرشتوں نے اس سے اپنے ساتھ جنت میں لے کر آ گئے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر اچھا، تو کسی نے ایک سوال کیا کہ ابلیس کے تعلق سے کسی نے ان سے کہا کہ فرشتے جب دنیا میں آئے تو یاد رکھیں سب سے پہلی چیز تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا۔ دوسرا یہ کہ فرشتے نہیں آئے تھے لینے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا اللہ نے مٹی لینے کے لیے، کوئی دوسرا فرشتہ نہیں آیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آ کے مختلف مقامات سے مٹی اٹھائے، رسول اللہ فرماتے یہی وجہ ہے ابن آدم کوئی کالا اور کوئی گورا، کوئی پیلا اور کوئی جو ہے لال ہوتا ہے، اور کوئی مزاج کا سخت اور کوئی نرم ہوتا ہے، کیونکہ مٹی الگ الگ قسم کی تھی جو جبرائیل علیہ السلام نے اٹھائے۔ جب ابلیس کے بچہ ہونے کے تعلق سے بھی کوئی تذکرہ حدیث میں نہیں آتا ہے، خوبصورت تھا لہٰذا فرشتے نیچے سے اوپر لائے تو ہے ہی نہیں، وہ وہیں تھا، جب وہ وہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بچہ تھوڑی بنایا تھا، پورے آدم بنے تھے، تو ابلیس سے پورا ابلیس بنا ہوگا، اور وہ جنت میں ہی تھا، یہاں دنیا میں سے اٹھا کے نہیں لے گئے تھے اس کو فرشتے، وہ وہیں رہا کرتا تھا، وہیں تھا۔ صحیح حدیث میں یہی پتہ چلا، جو حدیث میں نے رکھی کہ جب اللہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنا رہا تھا تو تب ابلیس آ کر گھوما کرتا تھا اس کے آس پاس، تو اس سے پتہ چلا اللہ نے بنایا اور ابلیس وہاں موجود تھا۔ اگر خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا وہ حقیقتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اچھا سوال کیا، اگر کسی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ تو رسول اللہ کا یہ کہنا شیطان میرا نام نہیں لے سکتا، یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، کہ تو اگر خالی ہم کہیں نہیں نام نہیں لے سکتا، شکل لے سکتا ہے تو غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال رسول اللہ خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اس کو دیکھا نہیں کیسے پہچانیں گے، تو بہرحال وہ خواب میں پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ بتاتے ہیں اس طرح ہوتا ہے، جو خواب دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ سب چیزوں کا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے اس سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی، اس سے فرائض احکام میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں آئیں گی، اس سے آپ کی کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، شیطان میری صورت شکل اختیار اور میرا نام نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا آپ کو دیکھا، لیکن اس سے کوئی شریعت میں تبدیلی نہیں آتی، اس سے کوئی معاملات میں وہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی آپ کی افضلی بھی نہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا عزت کرو میری، کوئی ایسی اس میں وہ خاصیت نہیں، ہاں لیکن رسول اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جی السلام۔ میرے بھائی نے سوال کیا کہ اچھے اور برے خواب کیا لوگوں کو بتانا چاہیے، تو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایتیں فرماتے ہیں خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب وہ جو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ کہ انسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایک خواب وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے۔
ایک خواب وہ جو نفسیات سے آتا ہے، اس کی سائیکلوجی سے آتا ہے. تو جو اچھا خواب دیکھے تو وہ نیک انسان کو بیان کرے، نیک انسان کو بیان کرے، ٹھیک، اس کو بھی نہیں. جو برا خواب دیکھے کسی کو بیان نہ کرے رسول اللہ، اس لیے کہ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا اس خواب پہ، وہ ڈرانا چاہتا ہے. تو کسی کو مت بیان کیا کیجیے اگر برا خواب ہو. تو خواب اچھے اور برے ہوتے ہیں، اور ان کو آپ جو ہے اچھے خوابوں کو نیک لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، اور برے خوابوں کو بیان مت کیجیے، اس لیے کہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا، ڈرانا چاہتا ہے صرف اس سے. آپ بیان کریں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس سے ڈرتے ہیں، پھر لوگ فائدہ اٹھائیں گے. رسول اللہ کا بیان مت کرے، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کا، ٹھیک ہے. اسی طرح بھائی سال کیا اس کی تعبیر ہوتی ہے؟ ہاں، خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن بہت کم و بیش 30 خوابوں کی تعبیر ثابت ہے، 30 خوابوں کی، اس سے زیادہ نہیں. تو بہرحال کوشش کرے کہ اس میں ہو، یا اگر اس میں نہ ہو تو مستند اگر کوئی تعبیر کی کتابیں ہوتی ہے، بہت کم ہیں، اور پھر کہوں گا بہت کم ہوتی ہے. اور ایسے علماء جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں بہرحال آج کے دور میں قلیل ہے، بہت کم پائے جاتے ہیں، لیکن ہے، انکار نہیں کروں گا اس کا میں. تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ہر شخص اس کی تعبیر نہیں کر سکتا، ورنہ آپ کسی کو بھی سنائیں گے تو منمانی کرتا ہوں. جیسا آپ نے کہا میں نے کل خواب دیکھا، بہت پریشانی میں، بولتا تم جلدی سے صدقہ دو. کس کو دینا؟ بس سامنے جو جلدی سے اس کو دے دو صدقہ، اور تمہارا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی، صدقہ لے لیا الگ بات ہے، لیکن تعبیر وہ نہیں ہو سکتی. ضروری نہیں کہ کسی خواب برا دیکھنا تو اس کی تعبیر صدقہ دینا ہی ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی پھیلتی ہے، لوگ غلط فہمی میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو خواب بڑی ہم رسول اللہ نے جھوٹے خواب بولنے والوں پہ لعنت بھیجی ہے. تو خواب جھوٹے ہی مت بولیے، جو آئے نیک لوگوں کو بتائیے، اور تعبیر کرتے بہت کم لوگ بہرحال خلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اگر یہ صحیح ہے تو اس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مشکوک ہے، ہو سکتی ہے کیا؟ واضح کریں. بہرحال اچھا سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہوا تو کیا آپ کی تعلیمات اس وقت کی مشکوک ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حدیث میں بیان کر دیا کہ چاہے میں غصے سے رہوں یا خوش رہوں یا غم سے رہوں، میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق. رب العزت نے اس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور کہا علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر اے نبی ہم اس قرآن کو اتارتے تاکہ لوگوں کو ڈرانے والا ہو جائے. اور اس کا ذمہ بھی لے لیا کہ رسول اللہ کا دل 2 بار چاک کر کے صاف کیا گیا کہ اگر کچھ بھی اس میں باقی رہا وہ نکال دیا گیا، شر کا مادہ جو شیطان کرتا ہے. تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی تعلیمات بھی مشکوک نہیں ہیں، بلکہ لائق عمل ہے. جادو کا علاج انہی تعلیمات میں دیا گیا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں جب جادو ہوا تو انسان کو کیا یاد رہتا، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جو کلام آپ پر اتر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اس جادو کا جو رسول اللہ پہ اثر ہوا تھا اس سے اتنا تو حدیث میں جو آتا ہے بتا دو کہ آپ بھول جاتے کس بیوی کی باری تھی، بس یہ اثر تھا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں تھا. کہیں حدیث میں نہیں آتا مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف کس بیوی کی باری آپ بھول جاتے، بس اتنا ہی آپ پر اثر ہوا تھا. اس سے ہٹ کر وہی کمزور ہو گئی یا آپ بھول گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ اس کا ذمہ تو اللہ کا تھا کہ رسول اللہ کے قلب پہ اتار کے آپ کی زبان کے مبارک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دے. تو یقیناً وہ تعلیمات کوئی مشکوک نہیں ہے. ہاں یہ بات میں ضرور جانتا ہوں، بہت سے لوگ جادو نہیں ہوا ثابت کرنے کے لیے بات بولتے ہیں کہ رسول اللہ پہ جادو نہیں ہوتا ہے تو ان کی تعلیمات تو مشکوک ہو جائیں گی وہ دور کی. تو وہ دین کا صحیح علم حاصل کرے. ورنہ میں نے کل بتایا کہ رسول اللہ نے آخری خطبے میں 1,44,000 کو صحابہ کو خطاب کیا تو ایک صاحب ہنسنے لگے، یہ کیا بولی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہاں آپ 1,000 لوگوں کو بولے تو اتنے بڑے اسپیکر لگا. رسول اللہ نے کیسا کیا؟ میں نے کہا کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پوچھ لیا کرو، جہالت کا اظہار مت کر دو. حدیث میں الفاظ ہے صحابہ لائن سے کھڑے تھے 10-10 فٹ پر، رسول اللہ ایک بات بولتے اور وہ سب آگے بڑھاتے جاتے، رسول اللہ ایک بات بولتے وہ آگے بڑھاتے جاتے. تو اپنی کم عقلی کو، اپنی بیوقوفی کو شریعت پہ مت ڈالی، ٹھیک ہے. اس طرح رسول اللہ کا خطبہ 1,44,000 لوگوں تک پہنچا. سمجھ رہے آپ؟ جیسا میں یہاں بغیر اسپیکر کے بولوں، ایک آدمی یہاں، ایک وہاں، ایک وہاں ہے، میں بول رہا ہوں ان الحمدللہ، پھر وہ بول رہا ہے ان الحمدللہ، ان الحمدللہ، پیچھے تک جا. اس طرح سے وہ خطبہ پہنچائے گا 1,40,000 لوگوں تک. مکبر بولتے ہیں جو پیچھے سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بولنے کے بعد. جی السلام علیکم. بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا، اہم سوال، کہ اگر سرکت جن اور شیاطین انسانی جسم میں داخل ہو جائے تو کیسے نکالے؟ تو یاد رکھیے اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، جیسا رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کو ہم نے مومنین کے لیے نزول کیا اور یہ شفا اور رحمت ہے، تو لہٰذا اس کی تلاوت کرے. ٹھیک ہے. اب اس معاملے میں علماء کی تجزیہ ہے، کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں جو انہوں نے کیے کچھ آیتوں کو لے کر جس سے بڑا فائدہ ہوا، ان آیتوں کو استعمال کر. بالخصوص رسول اللہ کے دور میں جو صحابہ کرتے وہ ہے سورہ فاتحہ کا دم کرنا، جس طرح بچھو والی حدیث میں اس صحابی نے کیا. معوذتین کا دم کرنا، سورہ فلق سورہ ناس کا دم کرنا. سورہ بقرہ کی آیت 255 256 257 آیت الکرسی اور اس کی بات کی دو. اس طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں 285 286
ٹھیک ہے، تو یہ آیتوں کو آپ ایک ترتیب میں جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں. معوذتین، سورہ اخلاص، یہ سب آپ ملا کر اس پر دم کر سکتے ہیں. جب آپ ایسے شخص کو پائیں گے، جب پڑھیں گے تو وہ بہت تکلیف میں ہوں گا. جب آپ پڑھیں گے وہ چلائیں گا، تو آپ اس کے چلانے کا وہ نہ کریں، بلکہ اس کو پڑھے. ہو سکتا ہے کان بند کرے تو کان میں سے ہاتھ ہٹا کان میں پڑھے. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے اس کا اثر جاتا رہے گا. کتنا ہی سرکجین و شیاطین ہو، وہ اللہ کے کلام کے سامنے ٹک نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ حشر میں وضاحت کر دی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ ہم اگر اس قرآن کو نبی تم دیکھتے ہوئے اگر ایک بہت بڑے پہاڑ پر بھی اتار دیں، رأيته کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے. تو یہ پہاڑ جو سب سے بلند اور بالا اور مضبوط ہوتے، یہ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ہو جاتا اللہ کے کلام سے. تو اس جن کی کیا اوقات اور بساط جو اس مومن کے جسم میں رہے اور جب کہ اس پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے. لیکن وہ عقیدہ اور وہ ایمان ہو اس کے پیچھے، جنہیں کہ چلو یہ بھی کر لیتے، دیکھتے کیا ہوتا ہے اس سے، پھر کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ شفا نہیں ملتی. ایک ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کریں کہ جان دو اس کی دوا دیکھ لیں گے لے کے کیا ہوتا، اپنے کو تو امید اٹھ گئی، تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر آپ امید رکھتے ہوئے گئے اور بھروسہ اور اعتماد رکھتے اور اعتقاد رکھتے ہوئے گئے، تو دیکھیے اگر اس نے آپ کو گلوکوز پارلے جی کا بھی اگر چورا کر کے دے دیا، کہا 3 ٹائم کھاؤ، تو آپ شفا پا جاتے ہیں اس سے. وہ اعتقاد اصل ہے. بھروسہ کیجیے اب اللہ کے کلام پر، دیکھیے پھر اس کا اثر، اللہ کا کلام اثر کرتا ہے. اور بہت سے لوگ مالج ہوتے ہیں جو علاج بھی کرتے ہیں، ان سے آپ رجوع کر سکتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق علاج کرتے ہیں. بس یہ آخری سوال رہے گا، اس لیے کہ 1:45 بج چکی ہے، آج تاخرات ہے. چونکہ سوال جواب لیٹ ہوئے اس لیے ہم نے اس کو چلنے دیا. یہ کیسا پتہ لگایا جائے کہ کسی شخص پر جن کا اثر ہے یا اس طرح کسی پر جادو کیا گیا ہے، اور اس اثر یا جادو کو کس طرح دور کیا جائے؟ تو کس طرح دور کیا جائے میں نے بتا دیا. اب اثر ہے کیسے پتہ چلے؟ اچھا سوال ہے. اثر ہے پتہ چلنے کے لیے سب سے پہلے تو خواب، ڈراؤنے خواب آتے ہیں ایک انسان کو جس کو جادو ہوتا ہے. عمومی طور سے ڈراؤنے خواب آتے ہیں جس سے بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانی اس پر لاحق ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بار بار یاد رکھنے کے بعد بھی انسان بھول جاتا ہے. اس طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے بہت اشد محبت ہوتی ہے، اچانک نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. کل تک محبت اور آج نفرت ہو جاتی ہے. یا کسی سے کل تک اشد نفرت تھی، آج اچانک محبت ہو جاتی ہے. تو یہ اچانک مزاجوں کا تبدیل ہونا یا اسی طرح خوابوں کا آنا، یہ بہرحال دلیل ہوتی ہے. یا انسان کا گم ہو جانا یا خاموش اختیار کر لینا، اچانک بولتا ہوا انسان خاموش بیٹھ گیا، یہ بہرحال اس کی مختصر سی دلائل ہو سکتے ہیں. اسی طرح آگے انہوں نے پوچھا، ٹی وی پر بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بچوں کے ولادت کے وقت تعویذات دیے ہیں، اور اسی طرح مختلف چیزوں کے لیے بھی تعویذات یا عملیات بتائے جاتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر ٹی وی پر ایک شخص تعویذات دینے کو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہا ہے، تو کوئی اسی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ برائے مہربانی جواب دیجیے. تو پہلی چیز تو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. من علق تمیمۃ فقد اشرک، تمائم عربی میں کہتے ہیں وہ چیزیں جو لٹکائی جاتی گلوں پہ، گھروں پہ، جانوروں پر. من علق تمیمۃ، تمیم تمائم، تمیم کی جمع ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو رسول اللہ نے وضاحت کر دی. اب بہت سے لوگ شرک کر کے شیطان کو نکالنا چاہتے ہیں، تو نکلیں گے وہ تو خوش ہو جائیں گے، اس کا مقصد تھا آپ سے شرک کروانا. آپ کہتے ہیں انہوں نے پڑھا کچھ نہیں، تعویذ لٹکایا نکل گیا، تو وہ تو چاہ رہا تھا کفر اور شرک، آپ نے اس کو موقع دیا اور نکل بھی جائیں گا، کیوں نہیں نکلیں گا؟ تو رسول اللہ کی بات یاد رکھیں، من اللہ، آپ جو کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے عورتوں کو بچوں کی پیدائش کے وقت تعویذ دیا، میں نے تو کسی صحیح حدیث میں آج تک نہیں پڑھا ہے. اگر ثابت ہو تو بہرحال وہ جو ہے بتائے ہمیں لا کر تاکہ ہم وہ کریں. اور بقیہ تعویذ عمومی طور سے دینا شریعت میں یاد رکھی جائز نہیں ہے. اب جو لوگ ٹی وی پہ دے رہے ہیں بہرحال کام ہے ان لوگوں کا، ویورز وہ ٹی وی نہ دیکھے، یہی ہمارا منہ توڑ جواب ہوگا اس کو. اب ہم ٹی وی کو نہیں بند کر سکتے، چینل نہیں بند کر سکتے. اب ہم کہیں گے تو اور سرزوری کریں گے، تو ہم وہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، ویورشپ کم ہو جائیں گی، خود چینل بند ہوتا ہے، خود سیدھے ہو جاتے ہیں. تو آپ ویور نہ، آپ بولیں گے نہیں ہم باقی ڈرامے دیں گے، اتنا نہیں، ویورشپ چھوڑ دیجیے. کیوں؟ تو پھر یہ وجہ ہے، پھر کہیں نہ کہیں تک بات پہنچتی ہے اوپر. تو ویورشپ چھوڑ دیں ایسی ٹی ویوں کی. اب آپ کہیں گے وہ تو گمراہی پھیلا رہا ہے، ہم نے ہمارے نہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے میڈیا ایک ایسی چیز ہے، اس کا صحیح غلط استعمال دونوں ہوتا ہے. یہ ایک چھری ہے جو اچھی جگہ بھی استعمال ہوتی ہے، بری جگہ بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کا ویورشپ چھوڑ دیجیے، بہرحال وہی ایک حل ہے اور درست بات ہے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.